اچھا جی، یہ 5-6 دلچسپ قسم کی چیزیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عنایت کی ہیں. دنیا میں انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوں. وہ 4 چیزیں کون کون سی ہو سکتی؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ کوئی ایسی 4 چیزیں بس ہر چیز دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا. لیکن 4 ایسی چیزیں ہیں جو صرف انسان کو دی گئی. دنیا کی کسی اور زندہ چیز کو، جانور ہو، پودا ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو نہیں دیا. 4 چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی. کوئی ایک منٹ نہیں، میں کھول، میں جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوں. اچھا ہاں جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ گدھے کا دماغ نہیں ہوتا؟ اچھا جی، 4 چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ کائنڈنس. آپ کا خیال ہے بکری میں کائنڈنس نہیں ہوتی؟ بڑی کائنڈ ہوتی ہے یار، روز دودھ دیتی ہے آپ کو صبح شام. اچھا جی، ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن جو ہے، کمیونیکیشن سکل، بات کرنے کی، ایکسپریس کرنے کی، زبان سے بات کرنے کی، الفاظ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے جو بول سکتی ہو، جس کی آواز میں ایکسپریشن ہو، جو آپ کو بتا سکے کہ مجھے پانی کا گلاس چاہیے، یا مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، یا مجھے موسم بہت اچھا لگ رہا ہے، یا مجھے فلاں پوائنٹ اچھا لگتا ہے، یا فلاں نظمیں جو ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یا یہ گرین کلر ہے، یہ ریڈ کلر ہے. یہ صرف کمیونیکیشن جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کے پاس زیادہ علم ہے ہم سب سے. دوبارہ سوچیں ذرا اس پہ. کیا جی؟ ہو، فرشتوں کے پاس بڑا زبردست اختیار ہوتا ہے، جان قبض کر کے لے جاتا ہے انسانوں کی ساری. سب کی قسمت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی ہے. ہر چیز جو پیدا ہوگی اس کی قسمت ہوتی ہے. اس کی قسمت کیا چیز ہوتی ہے جی؟ کوئی آدمی بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں، ہر وہ چیز جو بن جائے اور اس کے بعد اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہو، اس کو قسمت کہتے ہیں. پیریڈ 2010 سے لے کے 2015 تک ایک پیریڈ ہے، قسمت ہے. سمپل، ویری سمپل. جب وہ 2015 ختم ہو جائے گا، قسمت ختم ہو جائے گی اس کی. لہذا ہر وہ چیز جو پیدا ہوگی اس کی ایک قسمت ہے. لہذا ہر چیز کی قسمت ہے. اس کو ہم نکال دیتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کے علاوہ ایک دوسری چیز جو دی ہے، جو کسی اور چیز کو، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں. میرا وہ کویسچن ہے. بندروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، 4 انگلیاں ہوتی ہیں اس میں. بندر اور انسان میں کیا فرق ہے جی؟ ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، انگوٹھا نہیں ہے صرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے 100% جو کام کرتا ہے اس میں 85% کام انگوٹھے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کا انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو آپ کی جو کارکردگی ہے وہ کتنے % رہ جائے گی؟ 18% رہ جائے گی. اس لیے ایسے ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ کسی کو سزا دیتے تھے تو اس کا انگوٹھا کاٹ دیتے تھے. انگوٹھا کاٹنے کی سزا ہوتی تھی پراپر. اچھا جی، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو پلاننگ کر سکتا ہے جی. اس کے علاوہ دنیا کے کوئی جاندار پلان نہیں کر سکتا. ہم 1 منٹ سے لے کے 10,000 سال تک کی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 2011 میں ہم یہ کریں گے، 2012 میں ہم یہ کریں گے، فلاں وقت پہ ہم کافی پئیں گے، فلاں وقت پہ ہم کھانا کھائیں گے، اور ہم نے عید پہ فلاں کلر کا شلوار قمیص سلانا ہے، اور یہ ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں گی اور میں فلاں سے نہیں کروں گا. پلاننگ ہر آدمی، انسان پلان کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی جاندار پلان نہیں کر سکتا. مثلا دنیا کی کوئی بکری یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس نے رمضان کے کہاں گزارنا ہے، یا وہ عید پہ کیا کرے گی، یا جب اگلی برسات ہوگی تو اس نے کس جگہ پہ، کس شہر میں وقت گزارنا ہے، یہ شام پہ وہ کیا کرے، کس یونیورسٹی میں
کس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اس نے داخلہ لینا ہے، جوتے اس کے پاس کس قسم کے ہونے چاہیے. دنیا کی کوئی بکری یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس نے چوڑیاں پہننی یا نہیں پہننی، یا اس نے مہندی لگانی یا نہیں لگانی. سر صرف انسان، کوئی فرشتہ پلان نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کرنا ہے ٹوٹل. تو یہ چیز جو ہے، اس کا مطلب دوسری جو کوالٹی ہے، کوالٹی، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی پلاننگ کی، کہ وہ پلان کر سکتا. پہلی کیا تھی جی؟ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم بہت دیں. ہر چیز جو ہمارے اندر جو ایکسپریشن آتا ہے، جو سوچ آتی ہے، جو تھوڑا سا بھی خیال آ جاتا ہے، ہم اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس 4000 قسم کے مینز ہیں. کہ مثلا یہ ہے کہ زبان ہماری کام نہیں کر رہے، ہم فیس ایکسپریشن سے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے چھوٹی سی آوازیں پیدا کر کے اس سے کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. اب وہ ایک بچہ ایک دن کا جب ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، فل کمیونیکیشن کرتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ فل. اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی، یا یہ ہے کہ اس کو سردی لگ رہی، یا اس کو گرمی محسوس ہو رہی، یا اس نے اپنا پیمپر گیلا کر دیا. سر وہ ایک دن کا بچہ جو ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے جیسچر سے. تو یہ کمیونیکیشن جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو دی ہے. دوسری پلان کرنا، کہ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. تیسری کوالٹی خواتین میں سے کوئی تیسری کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی؟ کوئی ایسے ہی یہی کہہ دیں کہ انگوٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، نہیں دیا کسی. آج کو تیسری خوبی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بولیں ذرا. لاسٹ میں جب ایک ہیرو بیٹھا ہو، بالکل لاسٹ میں ٹوٹل، میں نے ہیرو کا 5 بندوں نے سر اٹھا کے دیکھے. ہاں جی کوئی آپ لمبے دانتوں والے جو کوئی تیسری خوبی نہیں. اچھا جی، تیسری خوبی جو چینج ہے. انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو چینج کر سکتا چیزوں کو. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہو. مثلا دنیا کا پہلا گدھا اور 2010 کا گدھا سیم ہے، دونوں اس کا کلچر ایک ہے، سٹائل ایک ہے، اسی طرح ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو 2000 بلین ایئرز ہو گئے ہوں گدھے کو، سیم ہے. پہلا چمپینزی آج کا چمپینزی، پہلی بطخ آج کی بطخ، فرشتے سارے کے سارے. کسی نے کوئی چیز چینج نہیں کی. بس یہ ہو کہ بندر جو اسے شیمپو ایجاد کر لیا ہو، کنگھی کرنی سیکھ لی ہو اس نے، یا اس نے لپسٹک لگانی سیکھ لی ہو، یا وہ اسکول میں داخل ہو گیا، یونیورسٹی بھی جوائن کر لی ہو اس نے. کوئی ایسی بطخ ہو جس نے روٹی پکانی سیکھ لی ہو، یا اس نے براؤن بریڈ استعمال کرنا سیکھ لیا ہو، یا وہ اپنی کمر پہ خود خارج کر سکتی ہو. نہیں، کوئی چینج ہی نہیں ہے، ان میں کوالٹی نہیں ہے. اور انسان ایک واحد چیز ہے جو چینج کر لیتا. اچھا، چینج کرنے میں کمال یہ ہے کہ جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو ہمیں ایک دم احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں. انسان نے کہا میں نے اس کو چینج کرنا ہے. اس نے پہلے پتے جمع کیے، اس کے بعد اس نے کپڑا بنانا شروع کر دیا. پھر اس نے کہا کہ موسم ہوتے ہیں، موسم بڑے ڈسٹرب کرتے ہیں بندے کو. وہ سردیوں میں اگاروں کے اندر چلا جاتا تھا، گرمی آتی تھی باہر نکل آتا تھا. پھر اس نے کہا کہ یار غار کم ہو گئے ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اپنے گھر بنانے چاہیے. اینٹ ایجاد کر لی اس نے. اس کے بعد اس نے گھر بنانے شروع کر دیے، بنائی جا رہا ہے مسلسل. شہر آباد کر لیے. جہاں پہ پانی نہیں تھا اس نے نہریں بنا لی، کھود لی. جہاں پہ صحرا تھا اس میں اس نے درخت اگا کے اس کو جنگل بنا دیا. جہاں پہ جنگل تھا اسے جنگل کو کاٹا، اس کو بنا دیا. چینج ہر چیز. اور ہم سے جو پہلی جنریشن تھی وہ اس کے پاس لانٹرن تھی، اس اگلی جنریشن نے بلب ایجاد کر لیا. اس سے نیکسٹ جنریشن نے یہ کیا کہ ٹیوب لائٹس بنا لی، اب مرکری لائٹس بن رہی. یعنی ہر جنریشن پچھلی جنریشن سے بہتر کوالٹی آف لائف چھوڑ کے جا رہی، آگے چل رہی. چینج ہر وہ چیز جس کو کوئی اور مخلوق بدل نہیں سکتی وہ ہم بدل لیتے ہیں، اس کو چینج کر لیتے ہیں. یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو قدرت نے ہمارے علاوہ کسی جاندار کو نہیں دی. کوئی جاندار اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، نہ انوائرمنٹ کو بدل سکتا ہے، نہ خود کو بدل سکتا ہے. صرف انسان کو یہ کوالٹی حاصل ہے کہ وہ بدل دیتا. چوتھی اور آخری کوالٹی کس کو؟ ماشاء اللہ. آپ کا خیال ہے گھوڑے کنٹرول نہیں کر سکتے خود کو؟ مثلا سکلز کیا ہوتی ہیں؟
وہ تو چینج ہو گیا، چینج ہے، اسی کو چینج کہتے ہیں، یہ چینج کی کیٹیگری میں آئے گی. ایموشنز ہر جاندار میں ہوتے ہیں، ہر جاندار، وہ اگر اس کے اندر ایموشنز نہیں ہوں گے تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا. پہلی سانس لیتا ہے جاندار تو ایموشنز فوری طور پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں. کوئی آخری چوتھی چیز جو بطخ سے بڑا کہکا کوئی لگا سکتے چھوٹا. کوئی چیز یہ آپ بتائیں مولانا، آخر میں جو کھڑے ہوئے ہیں بالکل. تو آپ کا نام کیا ہے جی؟ نعیم. اچھا نعیم صاحب، کوئی چوتھی کوالٹی جو صرف انسانوں میں ہو. اچھا کوئی نہیں ہے جی؟ کیا جی؟ ڈسیزن تو ہر سبھی لے سکتے ہیں جی، چھوٹے لیتے ہیں، بڑے لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب ایک ہرن نے چھلانگ لگانی ہوتی تو اس سے پہلے ڈیسیژن لیتی ہے کہ یہ کتنا ایک ایریا ہوگا، میں نے کتنی بڑی چھلانگ لگانی. یہ نہ ہو کہ میری چھلانگ چھوٹی ہو میں پانی میں گر جاؤں. تو یہ ڈیسیژن ہے نا. شیر جو ہوتا ہے وہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ میں نے لنچ کس جانور کے ساتھ کرنا ہے، کس کا گوشت کھاؤں گا. ڈیسیژن ہے ٹوٹل. تو ڈیسائیڈ تو ہر جاندار کرتا ہے. زور سے بولو یار جو بھی ہے. ہاں جی کیا جی؟ تھنکنگ کمیونیکیشن میں آ جاتی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا تھنکنگ کے بغیر کمیونیکیشن ہو سکتی؟ اسی میں آ گئی. ہاں جی کیسے؟ آپ روز کرتے ہو اپنا محاسبہ؟ آج کیا سیکھا؟ لہذا نہیں کچھ سیکھا. اچھا جی چوتھی کوالٹی، میں آپ کا ٹائم بچاؤں بجائے اس کے کہ چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ پلیئر. انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو انجوائے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی جانور میں، کسی جاندار میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی نہیں رکھی کہ وہ پلیئر فیل کر سکے، انجوائے کر سکے. کسی جاندار میں نہیں، کسی بھی جاندار میں نہیں. بس میں آپ کو ایک حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں. آپ سارے کیونکہ بالغ لوگ ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے ایسے جیسے بالغ ہیں. تو مثلا سیکشول ریلیشن جو ہے دنیا میں صرف 3 مخلوقات ہیں جو جس کو انجوائے کرتی. ایک انسان، دوسرا چمپینزی، تیسری ڈالفن. اس کے علاوہ کوئی چوتھا جاندار نہیں ہے. فیکلٹی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے کی، کوئی جاندار نہیں. اچھا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہم لوگ ہیں جو گرمی کو انجوائے کر سکتے ہیں، سردی کو کر سکتے ہیں، برسات کو کر سکتے ہیں، اچھے کلرز کو کر سکتے ہیں، رین بو کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں. لوگوں کی گفتگو کو، کافی کے کپ کو، چائے کو، پراٹھے کو اور حلوہ پوری کو، نفرت کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ نفرت کرتے ہیں تو اس کو پرولانگ کیوں کرتے ہیں، کیوں لمبا کرتے ہیں؟ اس دوران انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے دکھوں کو بڑھا کیوں لیتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ہے یہ کیوں دکھی رہ رہا ہے، اس کو نکل جانا چاہیے. ہم اب اس سے پوچھیں تو وہ پرولانگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے آپ اس کو، ظلم کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے ظلم کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ قید خانوں میں جا کے دیکھیں، لوگ 10 15 سال سے ہیں، کمپلین کرتے ہیں لیکن اس کو انجوائے کرتے ہیں. جنگی قیدی ہوتے ہیں جو جب ان کی کہانیاں سنیں تو پتہ چلے گا وہ صبح دوپہر شام بڑا انجوائے کر رہے تھے اس کو، قید کو بھی. تو یہ فیکلٹی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی انسان میں ڈیولپ کی ہے کہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں ایک لمحے کو، ہر چیز. اوکے جی، اب یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے جاندار کو نہیں دی، صرف اور صرف انسانوں کو دی ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے کرنا. اگر ہم ان 4 چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا جب انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنے ان میرٹس کو دیکھے جو قدرت نے کسی اور جاندار کو نہیں دیے، جو صرف ہمیں دیے. ایک چیز یہ ہوگی. سیکنڈ، اچھا دنیا میں سارے انسان جو ہیں 85% ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے جو جتنے جینز ہیں جس سے ہم انسان بنتا ہے 85% جینز کامن ہوتے ہیں سب میں. مثلا سب کا ایک دل ہے اور اسی سائڈ پہ، ٹھیک، سب کی 2 آنکھیں ہیں اسی جگہ پہ،
ایک ناک ہے سب کا، اسی جگہ پہ ہے سارے ٹوٹل، 2 ٹانگیں ہیں، 2 بازو ہیں سارے ٹوٹل، بال ہمارے سر پہ ہوتے ہیں، گنجے بھی ہو جاتے ہیں ہم کچھ عرصے بعد ٹوٹل. اچھا، اور چلتے ہیں ہم سب ایک سٹائل میں ہیں، سامنے چلتے ہیں، یہ نہیں ہوتا پیچھے چلنا شروع کر دیں، نہیں، اس طرح 2 بازو ہوتے ہیں، 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، اس طرح پاؤں کی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا اس کے ساتھ. سب میں ہڈیاں ایک جتنی ہوتی ہیں. کام کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں آپ بتائیے؟ 206. پیدا ہوتا ہے انسان تو کتنی ہوتی ہیں؟ بڑا مزہ واضح ہی ہے ویسے. آپ نے کبھی سوچا کتنے؟ بعد میں 1 2 اگاتی ہیں، نہیں آ جاتی اس میں. مزہ بات یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو 206 رہ جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کسی کو کتنی ہوتی ہیں؟ انسان میں زیادہ ہوتی ہیں جب پیدا ہوتا ہے ہڈیاں. یہ بڑی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس کی ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں نے ڈسکور کرنا ہے، یہ تلاش کیجئے گا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے کتنی. جی آپ کی ہوتی ہوں گی کتنی ہے یہ آپ نے خود ڈسکور، یہ آپ کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، جا کے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں، اور وہ کون کون سی ہڈیاں ایسی ہیں جو دوسری ہڈیوں میں بعد مرجر ہو جاتا ہے ان ہڈیوں کا، کون اور کیوں ہو جاتا ہے سر ٹوٹل. یہی وجہ ہوتا ہے کہ بچوں کو چوٹیں کم لگتی ہیں، وہ ہمیشہ گرتے بھی ہیں، اور لیکن یہ کہ ان کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، زیادہ نقصان نہیں اس کا ہوتا، ان کا ہوتا. بڑے بڑے ایکسیڈنٹس میں بچے سروائیو کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہوتی ہے قدرت نے، ان کی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ بعد میں جب وہ اسٹف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان اسٹف ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ چوٹیں لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرائک زیادہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں ان سے. اچھا جی، میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا، کہاں چھوڑی تھی بات اس سے پہلے؟ اچھا، 85% جینز جو ہمارے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں سب میں جی، اور وہ سارے انسان، وہ ایتھوپیا میں پیدا ہو رہا ہو، اس کا تعلق گجر خان کے ساتھ ہو، وہ لاہور میں شاہدرہ میں پیدا ہو جائے، اسلام آباد میں پیدا ہو جائے، تبت میں ہو جائے، 85% اس کے جین کامن ہوں گے سب میں، ہم سب ایک جیسے ہوں گے. مثلا کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کون سا بر اعظم ہے جس میں صرف برف رہتی ہے ہر وقت؟ ہاں، انٹارکٹیکا. وہاں چلے جائیں، وہاں پہ بھی انسان جو ہوگا نا اسی قسم کا ہوگا، کا فلک ہوگا زیادہ سے زیادہ. مثلا وہ ریڈش ہو جائے گا، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے یا اچھا موسم ہونے کی وجہ سے اس کا کلر جو ہوگا تھوڑا سا ریڈش ہوگا یا وائٹ ہوگا. اب افریقہ میں چلے جائیں، صرف کلر کا فرق ہوگا، باقی انسان ہمارے جیسا ہی ہوگا، کیونکہ 85% ہمارے جینز جو ہے نا وہ کامن ہے. باقی رہ جاتے 15% جینز. اب 15% جینز جو ہوتے ہیں وہ جو کمال کرتے ہیں اس سے ہم ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. اور وہ جو 15% جینز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی انسان کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں بنایا. آپ جیسا ماڈل جو ہے پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہ اپنے انہی 15% جینز کی وجہ سے. اسی کی کیمسٹری کے اندر کچھ قدرت ایسی گڑبڑ کرتی ہے کہ آپ کی کوئی کاربن کاپی دنیا میں ہے ہی نہیں، صرف آپ ہیں اکیلے. اب 2 چیزیں ہم نے ڈسکور کی. ایک تو یہ ہے کہ 4 ایسی ہمارے پاس خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دی ہیں انسانوں کو، اور وہ سب انسانوں کو دے دی انہوں نے. 6.5 ارب لوگ دنیا میں اس وقت ہیں، ان سب کو انہوں نے دے دی خوبی. ایک دوسرا 85% جینز ہمارے کامن ہیں سب میں، اور 15% ایسے جینز ہیں جس کی وجہ سے ہم صرف ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی انسان ہے، ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اب اگر ہم نے کچھ اپنا کیریئر ڈیولپ کرنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو ایک تو ہم نے 4 ان سکلز کو استعمال کرنا ہے جو قدرت نے صرف ہمیں دی ہیں. ایک دوسرا ہم نے ان 15% جینز پہ کام کرنا ہے جو صرف ہمارے پاس ہیں، دنیا میں کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں. 85% جو ہماری چیز کامن ہے نا اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اس کو ہم چھیڑیں گے تنگ ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کامن ہے، اور وہاں پہ مار کھا جاتا ہے. مثلا دنیا کے ہر انسان کا ہارٹ جو ایک ہی طرح خون پمپ کرتا ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہر ناک جو ہے اسی طرح سانس لیتی ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں جی، کیا یاد کریں گے آپ لوگ. یہ ناک کے ہمارے 2 سوراخ ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے 2 ہی ہوتے ہیں جی. اچھا، ہر گھنٹے بعد اس میں سے ایک ایکٹیو رہتا ہے، ایک بند ہو جاتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی؟
کیسے؟ آپ کے دونوں بند لگتے ہوئے. اچھا ایسے کریں گے نا کبھی آپ کو باہر اپنا سانس پھینکے ناک سے, آپ کو کسی ایک میں سے آپ کو وہ سانس نکلتا ہوا محسوس ہوگا, ایگزیکٹ 1 گھنٹے بعد یہ بند ہو جائے گا, یہ ایکٹیو ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے پہلے اس کا سائنس کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ فلٹر چینج ہوتے ہیں. ماشاء اللہ گارڈ کے فلٹر لگوایا آپ. اچھا یہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی جب پہلی کرن آتی ہے نا جی, تو آپ کا رائٹ نتنا جو ہوتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ فوراً جو سورج نکلتا. خواتین میں جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو لیفٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے ان کا, الٹ ہو جاتا ہمیشہ. اس کا ایک عجیب سسٹم ہے مکمل طور پر. اچھا یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی میں پانی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ہمارا جتنا سسٹم ہے وہ چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمیشہ, اور ہم چاند کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جتنی خواتین ہوتی ہیں, یہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ان کا جو لیفٹ پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس میں نبض چلتی ہے, اور 28ویں تاریخ تک گھوم کے جب چاند کی 29 تاریخ یا 28 تاریخ ہوتی ہے, رائٹ پاؤں کے انگوٹھے میں نبض چلی جاتی ہے, ٹریول کر رہی ہوتی ہے. قدرت عجیب سسٹم بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں پانی کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, اس لیے روتی زیادہ. ہاں جی, وہ میں کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں اسے آگے چلے گئے. پانی کو سائڈ پہ کرا نا ذرا, اس سے پہلے کیا کرو؟ یہ ناک کہاں سے آ گئی تھی درمیان میں؟ حیرت نہیں, اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہوگی, فلٹریشن سے پہلے کیا بات ہوئی؟ آپ بتائیں نہیں کوئی آپ میں سے کہاں سے یہ بات چینج ہوئی تھی, ٹریک کہاں سے چینج ہوا تھا؟ وہ تو بڑی پرانی ہوگی بات, بچپن کی لگتی ہے مجھے. ہڈیوں سے بھی آگے نکل گئی تھی. نہیں ایسا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے, ناک ہماری ایک طرح کی ہوگی اور اسی طرح فنکشن کر رہی ہوگی. سر اب اگر ہم اپنی ناک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نا, کہیں گے جی وہ بڑا پھینا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا ناک لمبا کرنا چاہیے اور تو ٹھیک ہو جائے گا, میرے لیے قابل قبول ہوگا. نہیں, وہ غلط ہو جائے گا سارا. سب ہونٹ ایک جیسے ہوتے ہیں آلموسٹ, تھوڑے سے کرو میں فرق ہوتا ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کلر ہمارا گندمی رنگ ہے, ہم اس کو سفید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نہیں, ہائٹ اپنی معیار جینز کے مطابق ہے, جتنا ضرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قد بنا دیتا ہے اس کا, ہم اس کو چینج کرنے کی جائے کوشش کریں. 85% جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری, جو کامن جینز ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, ہمیں اس پہ کبھی توجہ نہیں دینی چاہیے. جیسے ہم پیدا ہو گئے سو ہو گئے, اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گجر خان میں پیدا ہو اور اس کا کلر امریکن ہو, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, قدرت نے دیکھا ہے نا, اس نے کہا کہ یہاں پیدا ہو رہا ہے تو اسی جیسا ہونا چاہیے, ہو گیا. اگر کوئی ایکسیپشنل انسان ہے تو ہے, لیکن اس کے اندر اور ڈیفیشنسیز ہوں گی جو لوکل انوائرمنٹ کے مطابق ہوں گی. ہم نے 85% جو ہے نا چیز, اس کو نہیں چینج کرنا, ہم نے صرف 15% پہ کام کرنا ہے. 15% پہ کام کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے. اب انسان جو ہے نا جی, اس کے 2 پہلو ہیں انسان کے. ایک جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ رابطہ, ٹھیک ہے, می فرام می اینڈ ٹو می کو. لہٰذا ہمیں اس پہ بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر ہم نے کام کرنا ہے تو صرف اپنے لیے کرنا ہے, اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن میری کوالٹی آف لائف جو ہے دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتی کبھی بھی. مثلا میں دن میں 6 گھنٹے خوش رہتا ہوں, اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میں 15 گھنٹے اداس رہتا ہوں, اس کا بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں دھاڑے مار کر روتا ہوں, اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک, مجھے سیب کے بجائے سنترا اچھا لگتا ہے, اس کا بھی کسی دوسرے آدمی کو نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. تو جو میری ذات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ صرف میرے لیے ہیں. اگر میں نے اس کو ریفائن کرنا ہے تو صرف اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکوں, تھوڑا سا بہتر وقت گزار سکوں. اس کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو میں ہوں یہ 4 پلرز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے.
وہ پلرز جو ہیں، سب سے پہلے باڈی. میری باڈی جو ہے یہ کیونکہ میری اپنی ہے، اس کی ہر فیلنگ، اس کی ہر بیڈ فیلنگز، اس کی صحت، اس کا فنکشن، اس کا تعلق صرف اور صرف میرے ساتھ ہے. میں اگر ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا. اگر میں نے اپنے دل کو ٹھیک رکھنا ہے تو اپنے لیے رکھنا ہے. ٹھیک، یہ 7.5% میں یہ چیز آ جاتی ہے جو میری اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، جس کے کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کو اگر میں نے ٹھیک کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے. اس میں پہلا باڈی آ گئی ٹوٹل. دوسرا اس کا ہارٹ، اس کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہے. میرے سارے ایموشنز میرے اپنے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. مثلا میرے اگر بیڈ فیلنگز ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہرٹ کرے جو قریب ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کرے گا ہرٹ، اس کے بعد نہیں کرے گا. وہ یوز ٹو ہو جائیں گے، انہیں کہیں گے ابا ہے ہی ہمارا خپتی، تو فائدہ نہیں. وہ خپتی میں رکھ کے نا اس کو فوری طور پہ ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے آپ کو. وہ دیکھیں میرا خامد ہی بڑا برا ہے، برے میں رکھا اور انہوں نے ٹھیک کر لیا اپنے. انہوں نے کہا میری بیوی ہے ہی بڑی لڑاکی. تو اب کیا ہوا، جو ایموشنز ہے اس کو ایک انہوں نے بیڈ ریک میں رکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا. صرف سمپل اتنا ہوگا. اب اگر میں نے ایموشنز اپنے کنٹرول کرنے ہیں، بہتر بنانے ہیں، تو صرف اپنے لیے کہ میری کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو ہو جائے. تیسری چیز برین. اب جو میری ذات ہے وہ میرے برین کے اوپر، دماغ کے اوپر بھی بیس کر رہی ہے. یہ دماغ بھی میرا اپنا ہے. مجھے میوزک اچھا لگتا ہے، یا مجھے پوئٹری اچھی لگتی ہے، یا مجھے سائنس فکشن اچھا لگتا ہے، یا مجھے سائیکالوجسٹ پسند ہے، یا مجھے کچھ بھی لٹریچر میں کوئی چیز، یا میں سائنٹیفک مائنڈ کا مالک ہوں. یہ بھی میرا اپنا ذاتی ہے. اس کو بھی میں خود ہی انجوائے کرتا ہوں، اور میں نے اگر اس کو بہتر بنانا ہے تو اپنے لیے بہتر بنانا ہے، دوسروں کے لیے اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے اس کا. اور چوتھی چیز ہوتی اسپرٹ، روح. میرا مذہب کون سا ہونا چاہیے، مجھ میں کتنی ہیومینٹی ہونی چاہیے، مجھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسی کرنی چاہیے، کٹسی کتنی ہونی چاہیے میرے اندر، مجھے ویلفیئر کے کام کون سے کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے. یہ جو چوتھی چیز ہے یہ بھی میری ذات سے متعلق ہے. اچھا، میں نے اب جو 15% جینز ہیں میرے جو ایکسکلوسیو ہیں صرف میرے لیے، اس میں 7.5% میں نے ان جینز کو دے دیا جن کا میری اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے. باقی بچ کے 7.5% جینز جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے. اور وہ جینز ہے جو میں نے اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے ٹائم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. یہ 15%، 7.5% جو جینز ہیں، اس میں ہمارا پروفیشن ہوتا ہے. اور اسی کو ہم نے ڈسکور کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک کامیاب زبردست زندگی گزارنے کے لیے، کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کس کے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 3-4 سٹیپس میں ساری چیزیں ابھی ڈسکس کی. پہلا یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قدرت نے صرف ہمیں دی ہیں، کسی اور جاندار کو نہیں دی. اس میں کمیونیکیشن ہے، دوسری پلاننگ ہے، تیسری چینج کر سکتے ہیں، پلائر ہے. اوکے. اس کے بعد یہ تھا کہ 85% جینز ہمارے کامن ہے، سب انسان ایک جیسے. ہم نے 85% جینز کو نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمارا دل کا سائز اگر فرض کریں کہ وہ کوئی ہے، کچھ بھی 12 سینٹی وہ ہے میٹر ہے، تو ہم نے اس کو 14 سینٹی میٹر بنا دینا ہے، یا اس کو کم کر کے 7.5 سینٹی میٹر بنا، اس کو اسی طرح رہنے دینا. ہم نے تیسرا ہم نے اسٹیپ یہ کیا کہ وہ جو 7.5% جینز جو 15% جینز ہیں ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ ہے جو میری اپنی ذات ہے، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ابھی کبھی انشاءاللہ میں آؤں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے پرسنل لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے پلیئر کیسے بڑھا سکتے ہیں، مائنڈ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ایموشن کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا. لیکن جس کے لیے ہم یہاں پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پروفیشنل لائف کیا ہونی چاہیے. وہ صرف 7.5% جینز ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں صرف 13 پروفیشنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 13 پروفیشن میں سے کسی ایک پروفیشن میں پیدا کیا ہوتا ہے ٹیلنٹ دے کے. اور کیوں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ایک مشین ہے، بہت بڑی مشین ہے، اس میں مختلف پرزے ہیں. ان پرزوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں. مثلا اس دنیا کا ایک انجن ہے جو اس کو چلا رہا ہے. انجن کے اندر فرض کریں کہ ایک وقت میں قدرت یہ سمجھتی ہے کہ 5000 لوگ چاہیے اس کو، اور 5000 لوگ مل کے ایک انجن بنیں گے جو اس دنیا کو آگے لے کے جائے گا. ان 5000 لوگوں میں سے ایک پرزہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں اس انجن میں فٹ ہو کے
اس 5,000 لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس میں ایڈ کروں، اضافہ کروں، وہ فنکشنل ہوں اور یہ دنیا زندگی آگے چلے. میرا کام یہ ہے. تو قدرت نے مجھے اس لیے بنایا ہے. اگر فرض کریں کہ قدرت یہ سمجھتی ہے کہ 5,000 پوئٹ ہونے چاہیے دنیا میں زبردست کوالٹی کے، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو پوئٹری 2010 تک پہنچی ہے اس کو 2020 تک لے کے جائیں، نیا ایڈ کریں، اس میں اضافہ کریں. تو اس میں 5,000 پوئٹ اس نے پیدا کر دی. اس میں ایک پوئٹ جو ہے وہ جاپان میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ امریکہ میں کام کر رہا ہے، تیسرا پاکستان میں کام کر رہا ہے. جب ہم ان 5,000 پوئٹس کی پوئٹری کو جمع کرتے ہیں پتہ چلتا ہے سب کے تھیم ایک جیسے ہی تھے، ایک وقت میں ایک جیسے ہی تھے. آپ اگر پچھلی صدی کے شروع میں 1910 میں جا کے جتنا لٹریچر لکھا گیا پوری دنیا کا لٹریچر جمع کریں، اس میں ٹالسٹائی کو دیکھیں، دوستویفسکی کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ برٹن، امریکنز، آپ کو پتہ چلے گا سب کے تھیم سیم تھے، جبکہ ان کے آپس میں کمیونیکیشن کوئی بھی نہیں تھی. کوئی ٹیلی فون نہیں ایجاد ہوا تھا، کوئی فیکس مشین نہیں چل رہی تھی، کبھی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی. سبجیکٹس ایک جیسے اور خیالات ایک جیسے، بعض اوقات زبانیں مختلف ہوتی ہیں، لفظ ایک جیسے ہو جاتے ہیں سر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قدرت نے ان کے اندر ایک ایسا ویژن رکھا ہوتا ہے کہ سب کی ویو لینتھ ایک ہی ہوتی ہے. پچھلی جو صدی تھی وہ لیڈرز کی صدی تھی. پوری دنیا میں بے تحاشا بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے. کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جس میں ایک ٹاورنگ لیڈر نہ ہو. قدرت نے سوچا کہ دنیا کی شیپ بدلنی چاہیے، اس کو کانٹیننٹس یا سب کانٹیننٹس کی بجائے کنٹریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. 245 ملک ہونے چاہیے. تو لیڈرز بن گئے سارے. اور لیڈرز نے کیا کیا کہ اگر فرض کریں کہ ایک برٹش امپائر ہے تو اس نے برٹش امپائر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے 64 ملک بنا دیے. اگر وہ لیڈرز نہ ہوتے تو برٹش امپائر ہوتی ہے جس پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ لیڈرز پیدا کیے سارے. اب یہ دنیا جو 245 ممالک کی شیپ میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی کہ قدرت نے ایک بار فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کی شکل بدل لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ 5,000 فرض کریں کہ شاعر ان کو چاہیے. یہ 5,000 بڑے شاعر ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شاعر چاہیے، ان کو 10,000 15,000 20,000 چھوٹے چھوٹے شاعر 10 15 20,000 اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی. اس کے بعد ایک نیکسٹ جنریشن کے لیے پوئٹری چاہیے، پوئٹ چاہیے، اور وہ 50,000 چاہیے. تو 4 5 سال کے اللہ تعالیٰ نے پوئٹس پیدا کر دیے اس میں. اب وہ پورا ایک گروپ ہے جو مختلف اوقات میں مختلف ڈائریکشنز میں کام کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ ریفائن ہو رہی ہے، وہ آگے کی طرف چل رہی ہے. سائنسدانوں کو اس نے کہا کہ اب دیکھیں یہ مائکروسکوپک ایج جو ہے وہ سائنس کی اس میں آ گئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کروموسوم میں مزید ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو اب کیا ہوا کہ سائنٹسٹ بنا دی انہوں نے. اب اس میں مختلف لیول کے سائنٹسٹ ہیں. کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے آئنسٹائن کا، اس سے کم دماغ کے کوئی 10,000 سائنٹسٹ ہیں، اس سے چھوٹے دماغ کے 50,000 سائنٹسٹ ہیں، اس سے معمولی سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 1 کروڑ یا 1 لاکھ ہو گیا. تو اب وہ پیدا کر دی تاکہ اوپر والا ٹیلنٹ جب ضائع ہوتا جائے تو نیچے والے نئے لوگ اس کی جگہ آتے چلے جائیں. اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ فزکس بھی آگے جائے، کیمسٹری بھی آگے جائے، کیمیکل سائنسز جو ہیں وہ بھی آگے جائیں، جینیٹک انجینئرنگ بھی آگے جائے، تاکہ کسی جگہ بلاک نہ ہو. ہمارے جتنے پروفیشن دنیا میں ہیں یہ جو آگے ترقی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت لوگوں کو پیدا کر رہی ہے اور وہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ کام کر رہے ہیں سب لوگ، اور وہ کام ایک جگہ پہ جمع ہو کے تو نئی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہ ساری کائنات کی مشینری جو ہے وہ چل رہی ہے. تو ہم میں سے اگر سب 6.5 ارب لوگ ہیں تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایسا پروفیشن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ان 7.5% جینس میں رکھتی ہے کہ جس سے ہم نے آگے کام کرنا ہے اور کام کر کے ہم نے اس دنیا کو آگے پہنچانا ہے. اور جب ہمارا رول ختم ہو جائے گا اور ہماری جگہ ایک نیا بندہ آ جائے گا تو ہم فوت ہو جائیں گے. نیا آدمی آئے گا وہ ہمارا ٹیک اوور کر لے گا اور وہ جہاں پہ ہم نے کام کو چھوڑا ہے اس سے تھوڑا سا آگے لے کے چلا جائے گا. یہ ہے سارا اس پوری کائنات کا سسٹم. اور سوال یہ ہے کہ کوشچن ہے بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بڑے غلط کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھی کسی نے؟ ڈاکٹر صاحب بتاؤ. اچھا یہ چیخ کس خاتون کے منہ سے نکلی؟ میرا انہوں نے پڑھی ہوگی. ان کا نام ڈاکٹر ارشد جاوید ہے جی. یہ سائیکالوجسٹ ہیں بڑے مشہور اور ہیپناٹسٹ ہیں. اور میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ان کا بہت بڑا اشتہار چھپتا ہوتا تھا اور ان کا کلینک تھا شادمان میں سامنے سے گزرتا ہوتا تھا. میرا بڑا دل ہوتا تھا کبھی ان سے ملوں، لیکن بڑی لیٹ لائف میں جب مجھے ہیپناٹزم کی ضرورت نہیں پھر ان سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتانے والی نہیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا جی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنی بیگم کو کتابیں دکھائی تو انہوں نے کہا کہ
آپ کو اچھا کام نہیں کر سکتے تھے. اچھا بہرحال اب مسئلہ یہ ہے جی کہ میرا خیال یہ ہے کہ صرف دنیا میں 13 پروفیشنز ہیں, 13 قسم کے ٹیلنٹس ہیں, 13 ٹیلنٹس. ان ٹیلنٹس میں سے کسی ایک ٹیلنٹ میں ہم پیدا ہوتے ہیں. اب ہوتا ہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قدرت نے ہمیں کس ٹیلنٹ کے لیے پیدا کیا تھا. ہم ٹامک ٹوئیں مارتے رہتے ہیں, کبھی ہم یہ کر لیتے ہیں, کبھی ہم وہ کر لیتے ہیں, کبھی ہم سب کچھ چھوڑ کے پھر کوئی ایک نیا کام شروع کر دیتے ہیں, اور اسی میں ہماری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. زندگی کا میجر پورشن جو ہے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ایک بات ہے کہ ہم اپنے پروفیشن میں پہنچتے ضرور ہے, کیونکہ قدرت کا ڈیزائن ہے کہ اس نے ہمیں لے کے جانا ہوتا ہے وہاں ہر صورت. تو وہ لے کے جاتے ہیں قدرت مختلف اینگل سے گھما پھرا کے ہمیں. لیکن جب قدرت لے کے جاتی ہے اور ہم خود نہیں جا رہے ہوتے تو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ بغیر سیٹسفیکشن کے گزر جاتا ہے. اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, کوشش میں جدوجہد میں ہم ضائع کر دیتے ہیں. اگر قدرت کے اس فیصلے کو ہم 10 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں سمجھ جائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے ساتھ گزرے, ہمیں اتنی ڈپریشنز نہ ہو, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے نہ, ہمیں کمفرٹیبل زبردست قسم کی زندگی گزاریں, کیونکہ ہمارے گولز ہمیں پتا ہوگا, ہمیں اپنے ٹیلنٹ کا پتا ہوگا, اور اس کے مطابق جب ہم جائیں گے تو ایک زندگی کمفرٹیبل ہو جائے گی, انوائرمنٹ بھی کمفرٹیبل ہو جائے گا, کسی کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی. شکایت لوگوں کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے, یہاں سے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں. چھوٹا سا میں آپ کو تھیسس یہ ضرور دوں گا, 15-20 منٹ کا ہوگا, اور اس کے بعد آپ کے سارے کویسچنز ٹیلنٹ کے بارے میں حاضر ہوں. انڈیویجول بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی گائیڈ کروں گا کہ آپ کا کون سا پروفیشن ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس میں 13 پروفیشنز میں ایک لیڈر ہوتا ہے جی, یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے لیڈرز ہوتے ہیں یہ بائی برتھ ہوتے ہیں, یہ پورا پروفیشن ہے. اور لیڈرز کے لیے میں نے آپ کو پچھلی بار یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں نے مثال بھی دی تھی آپ لوگوں کو, شاید اگر آپ میں تھے اس میں کوئی ایسا, آپ تھی, اچھا کیا لیڈرز کی کیا مثال دی تھی میں نے, بھول گئی ہے نا؟ مائک دو یار, ان کو یاد آ جائے گا ابھی. کوئی سے کچھ نہیں, کوشش کریں. ایک یہ ذہن میں رکھیں, میں ایک ضمنی بات, یا آپ مائک پکڑیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کچھ پڑھ لیتے ہیں, جو کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں, جو کچھ ہم سن لیتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ ہمارے دماغ کے کسی نہ کسی حصے میں سٹور ضرور ہو جاتا ہے, نکلتا نہیں ہے. یہ سب ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے. قدرت نے انسان کا دماغ بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس پہ ہر چیز سٹور ہو جاتی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ وہ کس پورشن میں ہے اور ہم اس کو کتنا ایکٹیو رکھتے ہیں اور کس وقت ایکٹیو کرتے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے. تھوڑا سا مجھے پتا ہے آپ بتا دیں گی کیا لیڈرز کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی. نہیں, یہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, عائشہ. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کی شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی فیصلہ آباد سے پھوپھا جان آئیں گے تو وہی فیصلہ کریں گے, 6 لڑکے ان میں سے کس کے ساتھ شادی ہوگی. تو وہ جو پھوپھا جان ہے وہ بیسیکلی لیڈر ہیں اس کے سب کے. تو اب وہ ایک فیملی کا ایک لیڈر ہے جس کو پوری فیملی نے تسلیم کر لیا. اسی طرح فوت ہوگی, عائشہ فوت ہوگی, وہ کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ماموں جان آئیں گے تو وہ یہ فیصلہ کریں گے کس وقت جنازہ ہوگا ان کا. ماموں جان آئیں گے تو جنازہ ہوگا سر, ماموں جان لیڈر وہی فیصلہ کرے گا. اسی طرح ہر فیملی میں نا کچھ کھڑپینچ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کھڑپینچ ہوتے ہیں, ان کا یہ کام ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھ کون پکائے گا, اور خبردار جو دیکھ کے قریب کوئی بندہ پہنچا تو یہ میں فیصلہ کروں گا, وہ ڈنڈا لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ہمیشہ. تو یہ بیسیکلی لیڈر. اب لیڈر ہوتا کیا ہے جی, کوشچن یہ, لیڈر کس کو ہم کہتے ہیں؟ لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ڈیسیژنز اپنے ہاتھ میں لے لے. ویری سمپل, جو آپ کو بتائے کہ آپ سب کے لیے یہ چیز بہتر ہے اور آپ چپ کر کے تسلیم کر لیں کہ ہاں. میں قائد اعظم لیڈر تھا, اس نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے, ہم سب نے مان لیا کہ ہاں جی ہونا چاہیے, ہمارا لیڈر ہے کہہ رہا ہے. گاندھی لیڈر تھا, اس نے کہا نہیں ہندوؤں کا ملک ہونا چاہیے, اور سب یہیں پہ جتنے لوگ اس سب کانٹینٹ میں پیدا ہو گئے ان سب کا ایک ہی ملک ہونا چاہیے. سب نے مان لیا کہ انڈیا کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دینا ہم نے. اس کی وجہ کہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا. نیلسن منڈیلا نے کہا کہ یہاں سے گوروں کو نکالنا ہے, 342 سال بعد ہم نے ساؤتھ افریقہ سے گوروں کو نکال دیں. سب نے تسلیم کر دیا, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارا لیڈر اس نے کہہ دیا. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے ڈیسیژنز اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اب ہم میں سے ہر آدمی, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو 13 ٹیلنٹس ہیں یہ ہر آدمی میں ہوتے ضرور ہیں,
لیکن ان میں سے کوئی ایک ٹیلنٹ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے دوسروں سے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بزنس مین ہوں تو میں لیڈر نہیں ہوں. میرے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوگی لیکن وہ کم ہوگی قائد اعظم کے مقابلے میں. اس کی لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے نا فرض کریں وہ 80% ہے, میرے اندر جو کوالٹی وہ 20% ہے یا 15% ہے. ہوگی ضرور لیکن کم ہوگی. اور جو پروفیشن ہمارا بنے گا وہ اس کوالٹی سے بنے گا جس کا پروپورشن زیادہ ہوگا, اس سے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہوگا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے ڈیسیژنز اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے ہمیشہ. ہمیں سے ہر آدمی لیڈر نہیں ہوتا, ایک حد تک اپنی ذات تک, اپنی فیملی کی ذات تک, دو ایک لوگوں تک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سارے ڈیسیژنز اپنے کنٹرول میں لے. کچھ لوگوں کے پاس یہ کوالٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ڈیسیژنز لے لیتے. ہر کلاس میں کوئی 1 2 4 لیڈر ضرور ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی لوگوں کو تیار کر لیتے ہیں. چلو جی انہوں نے ہماری فیسیں بڑھا دیا, اور اسٹرائک کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کر لیں, آپ سب چلے جائیں. ان میں ایسے لوگ بھی چلے جائیں گے جن کا فیس کا پرابلم ہی کوئی نہیں, جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے ابا جی نے کتنے پیسے جمع کروائے ہیں, لیکن کیونکہ وہ کلاس کے اندر ایک لیڈر ہے تو اسے سب کو کہا کہ چلو, اور کوئی بندہ پیچھے کلاس میں نہیں رہے گا, تو چپ کر کے لوگ جو ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اب یہ مختلف بس ایک پھوپھا جان ٹائپ لیڈر ہوتے ہیں جو ایک فیملی کے اندر ہیں. اچھا, اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محلے تک چلے جاتے ہیں. ان کے اندر پوٹینشیل اتنا ہوتا ہے کہ پورے محلے کو موبلائز کر لیتے ہیں, پورے محلے کو کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں بجلی لگنی چاہیے, اور چلیں جا کے باپٹا کے دفتر پہ حملہ کرتے ہیں. سر موبلائز کر لیا انہوں نے, یا انہوں نے کہا جی سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اچھا, آپ کا نل بالکل ٹھیک چل رہا ہے, کوئی آپ کے واش روم میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن کیونکہ اس نے کہہ دیا محلے میں, وہ اس کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, فرحان نے کہہ دیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب تو ظاہر ہے ہمارا نل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, جانا ہم نے فرحان کے ساتھ ہی ہے سر. اور جو یہ کہے گا اس نے وہ پورے محلے کو کیپچر کر لیا اور اس کی ڈیسیژنز اپنے کنٹرول میں لے لیے. اس کے بعد کچھ شہر کے لیول تک چلے جاتے ہیں, پورے شہر کی شیپ بدل دیتے ہیں. چلو کچھ صوبے کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, کچھ ملک کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, کچھ انٹرنیشنل فگرز بن جاتے ہیں, پوری دنیا کے قوانین چینج کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے میجر ڈیسیژنز وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, یہ ایک کیٹیگری ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو آپ لیڈر ہیں تو دین آپ کو لیڈرشپ کی باقی جو تمام کوالٹیز یا ایجوکیشن ہے وہ آپ کو مکمل کرنی چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے لیڈرز کیا کرتے رہے اور میرا کتنا پوٹینشیل ہے, میں کس حد تک جو ہے فساد پیدا کر سکتا ہوں. تو آپ نے اس کے مطابق جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بڑی کمفرٹیبل گزرے گی, آپ کی بھی, آپ کے ساتھیوں کی بھی. اس کے بجائے آپ کے اندر کوالٹی لیڈرشپ کی ہے لیکن آپ نے بزنس شروع کر دیا, تو کیا ہوگا, بزنس مین آپ پوری زندگی نہیں بن سکیں گے اور دوسرے لوگوں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے, کیونکہ وجہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہی ہو رہا ہے اور آپ ایک غلط جگہ پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ آپ سارا دن دکان پہ بیٹھے رہیں گے, نہ اپنی دکان چلنے دیں گے نہ دوسروں کی چلنے دیں گے, اور الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر کا شکار ہو جائیں گے. ہے یہ بات, یہ غلط ہے کیوں فرحان؟ بالکل. تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ میں آپ کو فلمیں کچھ ریکمینڈ کروں گا. ایک فلم انڈیا میں بنی تھی لگان, یہ لیڈرشپ پہ بنی ہوئی فلم ہے. یہی کام کرتا ہے ایک بندہ, وہ کیا کرتا ہے, اس کو کرکٹ کھیلنا نہیں آتا لیکن اسے کہا میں ٹیم بنانی. ٹھیک, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کوئی گنجا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی مونچھوں والا ہے, کوئی سست ہے, ان سب کے 11 بندے اکٹھے کر کے ٹیم بنا سکتے سارا ٹوٹل. اب نہ لیڈر کو کھیلنا آتا ہے نہ ان کے پلیئرز کو کھیلنا آتا تو, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تیار کر کے سب کو, وہ گوروں کی آرگنائزڈ بنی بنائی ٹیم کو ہرا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. ایک فلم ہے اینتھنی ہاپکن کی, دی ایج. اس میں بھی 1 2 بندے ہیں, وہ 2 آخر میں رہ جاتے ہیں, ایک لیڈر بن جاتا ہے ان کا سارا. اور وہ اس کو ایک بہت بڑا, کسی نے دیکھی فلم, یہ کس نے دیکھی, دی ایج نہیں دیکھی, بہرحال اس کو دیکھیں. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ لیڈر جو ہوتا ہے ایک کرتا کیا ہے, کہ اگر وہ ایک بھی رہ گیا ہے یا اس کا ایک سبارڈینیٹ بھی ہے تو وہ ایک میجر ڈیسیژن کر لے گا, اس کو تیار کر لے گا کہ آؤ دونوں مل کے ریچھ کو مارتے ہیں, بیئر ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں, وہ جو جن سے ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ کیا آپ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. ایک زندہ مثال جو ہے نا وہ عمران خان کی ہے, آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. عمران خان لیڈر ہے بیسیکلی. اب اس نے کیا کیا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا, اس نے ایک سست ٹیم جو ہے اس کو کھڑا کر کے ورلڈ کپ جتوا کے تو یہ وہاں سے فارغ ہو گیا. اس کے آگے اس نے سپورٹس کو نہیں چلایا. کینسر ہاسپٹل پاکستان جیسے ملک میں نہیں تھا, اس میں بنا دیا. یونیورسٹی ایک جو میاں والی
کے علاقے میں نہیں تھی اس نے کریٹ کر دی, بنا دی. اس کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ٹوٹل, جس کی وجہ سے اچھا یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کسی دوسری پارٹی میں ڈائلوٹ نہیں ہوتا, اتحاد نہیں بنا سکتا, کیونکہ لیڈر رہتا سنگل ہے ہمیشہ, ایک ہی کھڑا ہے ہمیشہ. یہ گروپ نہیں بنا سکتے کیونکہ کسی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہمیشہ. اس کا یہ کمال ہوتا ہے. اگر ایک کلاس میں ایک لیڈر ہے یا ایک فیملی میں ایک پھوپھا ہے تو ایک ہی ہوگا پھوپھا, دوسرے پھوپھے کو زندہ نہیں رہنے دے گا کبھی ہوگا چھوٹو کہ میں ہی ہوں اور میں نے ڈیسیژن کرنا. تو اسی طرح کلاس میں ایک جو میجر 2-4 لیڈر ہوں گے نا جی, اس میں سے ایک جو ہوگا وہ ان کو ٹیک اوور کر لے گا سب کو, باقی سب کو بھگا دے گا ادھر سے, کسی کی ٹانگ توڑوا دے گا, کسی کو گھر بھجوا دے گا, کسی کا کمپلین کروا کے اس کو فارغ کروا دے, رہے گا ایک ہی. یہ ایک اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں ہی ہوں بس ٹوٹل. اچھا یہ آپ نے فیصلہ کیا. اسی طرح بزنس مین, دوسری کیٹیگری بزنس مین کی, کہ بزنس مین بائی برتھ ہوتے ہیں, ان کو قدرت نے سینس دی ہوتی ہے بزنس کی. یہ فوراً اندازہ لگاتے ہیں کہ میں نے 10 روپے لگا کے 50 روپے کیسے کمانے, اور 10 روپے بھی میں نے کس سے لینے, اپنے لیے خرچ کرنے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے سکسیسفل بزنس مین جو اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ کلاس میں بیٹھتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں اکاؤنٹنگ پڑھائی جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, سب بکواس ہے, تو مجھے فوری طور اپنا کام کرنا چاہیے. وہ کلاسیں چھوڑ کے بھاگ کے اور اپنا بزنس شروع کر دیتے اور آگے نکل جاتے. دنیا کا کوئی بڑا بزنس مین کسی ہارورڈ کالج سے, ہارورڈ یونیورسٹی سے, کیمبرج سے, آکسفورڈ سے ڈگری لینے کے بعد بزنس مین نہیں بنا. اس نے ہمیشہ, کوئی بھی ہو, لیور بردرز ہو, کوئی کسی بھی آپ بڑی بزنس امپائر کو دیکھ لیں, وہ ایک آدمی نے اسکول سے بھاگ کے ہی بنائی ہوئی, کیونکہ اس کی وجہ اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو بچپن سے پتا چل جاتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے, سب خراب ہے, کیا کری جا رہے ہیں سائڈ روڈ. کچھ نہ ہوگا تو یونیورسٹی کے سامنے کنٹین کھول لے گا, وہ آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا اس سارے سسٹم کو. اس میں ایک انڈین فلم ہے گرو, یہ ضرور دیکھیں یہ, کیونکہ ایک سکسیس سٹوری ہے. امبانی فیملی ہے ایک انڈیا کی, آپ نے شاید دیکھو, مکیش امبانی اور انیل امبانی, یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہو, ان کے والد کی اوپر بنی ہوئی فلم ہے. تو جو یہ بیسیکلی آپ کو بتائے گی کہ ایک بزنس مین کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے. بل گیٹس کو دیکھ لیں, وارن بفٹ کو دیکھ لیں, دنیا کے امیر ترین لوگوں کو, کہ کیسے انہوں نے پیسے بنائے اور بڑی سپیڈ سے, کیونکہ وجہ بائی برتھ ہوتا ہے بزنس مین. یہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. اچھا ایک اور میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں کیٹیگری, اس کے بعد ہم بات کریں. اسپورٹس مین جو ہوتا ہے بائی برتھ اسپورٹس مین ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں سکھایا ہوتا, کسی اسپورٹس مین کو. عبد القادر کو کسی نے, عبد القادر مولوی کا بچہ تھا اور اس کے پاس ٹروزر نہیں تھا, خود اس نے مجھے بتایا. وہ کہتا ہے شلوار کے اندر میں قمیض ڈال لیتا تو کھیلتا. بائی برتھ اسپورٹس مین فوراً, اور یہ شروع سے ہی آپ کو 3-4 سال کے بچے کو پتہ چل جائے گا, اور وہ بھاگ کے گراؤنڈز کی طرف جائے گا, میدان کی طرف جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تمام بڑے اسپورٹس مین جو یہ بھی اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کو ہمیشہ کلاس روم سے باہر کی طرف لے جاتا ہے. اچھا ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں جی سارے, یہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے یہ بھی بائی برتھ آرٹسٹ ہوتا ہے. یہ شروع سے اداس ہوتا ہے, اس کی شکل ہی عجیب و غریب سی ہوتی ہے ٹوٹل, اور ایسے دکھی بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے ساتھ, اور اس کے اندر وہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے آرٹ کا. اچھا آرٹ کیونکہ ایک بہت لمبی سائنس ہے, یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی ایکسپلین کروں گا کہ یہ آرٹسٹ کون سا ہے, یہ کون سا ہے, یہ کون سا ہے, یہ کون سا, لیکن مین انگریڈینٹ سب آرٹسٹ میں سیم ہوتے ہیں. وہ پوئٹ بن جائے, وہ پینٹر بن جائے, وہ ایکٹر بن جائے. ویسے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا بہترین ایکٹر کون ہوتا ہے, بتائیے؟ سب سے بیسٹ ایکٹر روز دیکھتے ہیں آپ لوگ, کوئی روز دیکھتے ہیں ہم, توبہ کریں جی نہیں توبہ استغفر اللہ کوئی نہیں. دنیا کے جو بیسٹ ایکٹر ہوتا ہے وہ بیگر ہوتا ہے جی, اور روز دیکھتے ہیں صبح سے گھر سے لے کے باہر. وہ اپنے چہرے پہ ایسے ایکسپریشن لے کے آتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو پیسے دیں. وہ پتا ہوتا ہے اس نے جو بچہ جولی میں ڈالا ہوا ہے اس کا نہیں ہے, کرائے پہ لے کے آئی ٹوٹل. یا اس کو میں نے کل بھی دیکھا تھا, یہیں پہ پرسوں بھی دیکھا تھا, بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہی کام کر رہے ٹوٹل. لیکن اس کا ایکسپریشن دیکھیں آپ, کہ وہ آپ کا جو رحم کا جذبہ ہے اس کو صرف کچھ نہیں بول رہا کہ آپ کی نا کھڑکی پہ ٹک ٹک کر کچھ ہی کر, اور جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ایکٹر ہے, یہ ایکٹریس ہے. اس کا ٹیلنٹ جو ہے یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے, سڑک پہ ہو رہا ہے, اتنا فرق ہے. یہ اگر سٹیج پہ چلے جائے یا چلا جائے یا ڈرامے میں آ جائے یا یہ فلم میں آ جائے تو یہ کمال کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, اور وہ ٹیلنٹ اس کو
اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جتنے بیگرز ہوتے ہیں یہ اپنی لائف کو چینج نہیں کرتے کبھی، جتنے بھی پیسے آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ان کا ٹیلنٹ ہے یہ ان کو وہیں چوک پہ کھڑا کر دیتا ہے روز. ان کو کوئی کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ تم یہ چھوڑ کے اسٹیج میں چلے جاؤ، اسٹیج ایکٹر بن جاؤ. اور ان کا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے، ان کے پاس جتنے بھی پیسے ہو جائیں یہ اگلے دن پھر وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ایک اپنے پلیئر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کو مجبور کر دیتا ہوں کہ مجھے وہ مظلوم سمجھے. تو وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس مظلومیت کو. ٹیلنٹ ہے جو غلط جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. سمپل. اچھا، یہ آپ کو آرٹسٹ جو ہیں ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ایک کیٹیگری لائرز کی، وکیلوں کی. اچھا، ایسے ہوتے ہیں کہ وکیل جو ہوتا ہے بائی پروفیشن یا وکیل ہوتا ہے، اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس نے لا کی ایجوکیشن حاصل کی ہو، تعلیم یافتہ ہو، LLB کی ڈگری لی ہو. یہ ٹیلنٹ ہے کہ اس کو جوڑ توڑ کرنا آتا ہے. کسی ایک آدمی کو مظلوم بے گناہ ثابت کرنا اس کا کام ہوتا ہے. ہمیں زندگی میں بے شمار لوگ ملتے ہیں صبح سے لے کر رات تک جن کا یہ کام ہوتا ہے، جہاں بیٹھے ہوں گے دوسرے کو قائل کریں گے کہ نہیں جی یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، یہ بالکل سر. اور دیکھیں آپ کہیں گے یار اس کو تو ہم نے بلوایا نہیں. ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی جگہ پہ، دو لوگ لڑ رہے ہیں، درمیان میں ایک بندہ اپنی دکان چھوڑ کے بھاگ کے آئے گا اور کہے گا جی یہ بی بی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا جو کچھ کیا گنجے نے. اب وہ گنجے کے پیچھے لگ جائیں گے سارے لوگ. اس سے پوچھیں گے یار تمہارے رشتے داری میں سے کہ نہیں، دیکھیں جی حق کا ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ. اسے کہ حق تمہیں یہیں پہ نظر آیا، وہ کہے گا ہاں جی مجھے نظر آیا، میں اپنی گواہی کیوں چھپا. تو کنوینس کر رہا ہے، وہ کنوینس اس لیے کر رہا ہے بیسیکلی کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے وکالت کا. اب وہ یہ ہے کہ یوٹیلائز غلط جگہ پہ ہو رہا ہے. وہ ریڈی لگائی ہوئی اس نے، یا وہ جوتے بیچ رہا ہے، یا وہ چوڑیاں بیچ رہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ، لیکن یا اخبار بیچ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ٹیلنٹ جو ہے وہ وکیلوں جیسا ہے. پورا پروفیشن ہے یہ. اس کو جب ہم نے دیکھا، میں جلدی آپ کو بتا، فائٹرز ہوتے ہیں جی دنیا میں لوگ. میں آپ کو لکھوانا دوں ایک بار. فائٹرز ہوتے ہیں، اسپائی جاسوس ہوتے ہیں، ایک پروفیشن ہے، پراپر ٹیلنٹ ہے. ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، یہ ایک پورا پروفیشن ہے. کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں، انوویٹرز ہوتے ہیں، نئی چیز ایجاد کرنے، انوویٹرز، انوویشنز. ٹیچرز ہوتے ہیں اس میں، پولیٹیشینز ہوتے ہیں. اور ایک کلاس جو 13 ہے وہ فالوورز کی ہے، لیبرر، فالوور، جن کا کوئی کام سے فالو کرنا. یہ 13 ہوئے نہیں ہوئے، دیکھو ذرا گنو یار، پورے ہو گئے. ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تیزی سے. فائٹر جو ہوتا ہے بائی پروفیشن اور بائی برتھ، بائی ٹیلنٹ جو ہوتا ہے فائٹر ہوتا ہے. اس کا کام ہی ہوتا ہے فائٹ کرنا، ہمیشہ فائٹ کرے گا. اچھا، اس میں کچھ لوگ اگر پولیس میں آ جائیں تو وہ اوپر چلے جائیں گے، فوج میں آ جائیں ان کو جنرل بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اور اگر ان کو یہ پروفیشن نہیں ملا تو یہ کیا کریں گے، یہ بدماش بن جائیں گے. ایک محلے میں اپنا گروپ بنا کے سب کے ساتھ سب کے لیے زندگی عذاب کر دیں. یہ جو اسامہ بن لادن ہے یہ بیسکلی فائٹر ہے. ایسا خوفناک فائٹر ہے کہ اس نے اتنی آرمیز جو ہیں ان مل ملا کے سب کو برباد کر دی. اس کا ٹیلنٹ ہے. اگر یہ کسی آرگنائزڈ آرمی میں ہوتا تو یہ فیلڈ مارشل ہوتا، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہوتی ہے، اس نے ملک تباہ کر دی ہوتے اس نے. کیونکہ اس کا ٹیلنٹ ہے یہ کہ وہ اکیلا بھی پوری فوج بنا لی اس نے. ایسے لولے لنگڑے کانے عجیب و غریب لوگوں کی پوری فوج بنا لی اس نے، جس کو کوئی آدمی نہیں پوچھتا. وہ اس نے بنا کے اس نے کہا القاعدہ میری فوج. یہ القاعدہ کیا ہے جی، کہاں سے لفظ نکلا ہے، کسی کو پتا؟ زور سے بولو یار. القاعدہ جو ہے نہیں، مجھے بھی پتا ہے. اچھا، یہ وہ بیسک انفارمیشن ہے جس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. القاعدہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے گاؤں کا نام ہے. اس کے گاؤں جو اس کا تھا، یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ نہیں، سعودی عرب میں ان کی فیملی ہے. اس سے پہلے یمن میں القاعدہ ایک گاؤں ہے جہاں اسامہ بن لادن کی ماں رہتی تھی، اور لہٰذا اس نے جب اپنی آرگنائزیشن بنائی تو اس کا نام القاعدہ رکھا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ کیونکہ فائٹر ہے، اس کے اندر ایک جنرل کی اسپرٹ ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اپنی ایک ان آرگنائزڈ آرمی بنا کے تو پوری دنیا کو اس نے ایک مسئلے میں پھنسا دیا. اب اسی طرح بڑے بڑے بدماش جتنے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایک SSP لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، IG لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، یا پھر ان کے اندر بریگیڈیئر لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، یا جنرل لیول کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح بہیو کرتے ہیں جس طرح ایک آرگنائزڈ آرمی آفیسرز کرتا ہے، کیونکہ ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اسی اگر اسامہ بن لادن کو شروع میں اگر پتہ چل جاتا 10-15 سال کی عمر میں کہ میں فائٹر ہوں، اور یہ امریکن آرمی میں یا برٹش آرمی میں یا سعودی عرب کی آرمی میں چلا جاتا
تو اب یہ ان کا چیف ہوتا اور اسی طرح یوٹیلائز کر رہا ہوتا اپنے ٹیلنٹ کو. ہو سکتا ہے دوسرے طریقے سے کر رہا ہوتا. تو اب کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا تو ٹیلنٹ اس کو ایک ایسی ڈائریکشن پہ لے گیا کہ جس نے پوری دنیا کو بخار میں مبتلا کر دیا. اچھا اس کے علاوہ جاسوس ہوتے ہیں, میں نے کہا وہ آپ کو بتایا, جتنے رپورٹرز ہوتے ہیں جاسوس ہوتے ہیں ان کے اندر, جتنے جرنلسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے اندر وہی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو سیکرٹ ایجنسیز کے لوگوں کو ٹیلنٹ ہوتا ہے. یہ فوراً چیزوں کو اندازہ لگا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں اور پوری سٹوری بنا لیتے ہیں. تو رپورٹرز کا اور سیکرٹ ایجنسیز کے آفیسرز کا ایک جیسا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اگر یہ غلط یوٹیلائز ہو رہا ہو, ایک جس کے اندر جاسوس کی کوالٹی ہے وہ آدمی اگر کسی بینک میں کام کر رہا ہو تو کیا کرے گا؟ بڑے مزیدار قسم کے واقعات کرے. وہ کہے گا یہ جو صاحب ہیں روز 11 منٹ لیٹ آتے ہیں, سب کو بتائے گا. اسے کہ تمہیں کیسے کہتا میں گھڑی پہ دیکھتا رہتا ہوں 11 منٹ لیٹ آتا ہوں. ہمیشہ انہوں نے لیفٹ ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑا ہوتا ہے, دیکھو جی رائٹ میں کیوں نہیں پکڑتے. اچھا, اور یہ جو ہے ہمیشہ گھر سے ایک لسٹ لے کے آتے ہیں ٹیلی فونس کی اور بینک کا ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا وہ کہے گا یہ جو ہے نا جی دیکھیں ہمیشہ نوٹ گنتے ہوئے نا منہ میں انگلی ڈالتے ہیں. اب وہ ایک ارریلیونٹ آدمی جس کا جو پی این ہے, جس کا کام یہ چائے دینا آپ کو, وہ سارے پورے بینک کی جاسوسی کر رہا ہے. سر کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ ہے, یہ غلط یوٹیلائز ہو رہا ہے. یہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے, آپ نے اس کو اکاؤنٹنٹ کے کام پہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ پورے دفتر کی جاسوسی کر رہا ہے. ٹوٹل کس کے بیگ میں کیا ہے, کون اپنے لنچ باکس میں کیا چیز لے کے آتا ہے, سارا کس کا بچہ بیمار تھا اور اس نے دوائی بینک کے پیسوں سے لی, یہ دفتر کے پیسوں سے لی. یہ ساری اب اس کے اندر ٹیلنٹ ہے کیوں. اب وہ اگر رپورٹر ہوتا تو ٹاپ کا رپورٹر ہوتا, جرنلسٹ ہوتا جرنلزم کے پروفیشن میں ہوتا ٹاپ کا جرنلسٹ ہوتا, زبردست قسم کا کالمسٹ ہوتا وہ, یا وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی سیکرٹ ایجنسی میں ہوتا ٹاپ کا آفیسر ہوتا, کیونکہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ فوراً چیزوں کو اندازہ لگا لیتا ہے. آپ اور میں نہیں گن سکتے چیزوں کو, وہ فوراً گن لیتا. تو اب کیا ہے وہ ٹیلنٹ ہے جو اس کو مجبور کر رہا ہے. اور کون سا تھا جی آگے بتائیے. ہو گیا ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مثلا یہ پوری کلاس ہے, اس کو آرگنائز کرنا, کس کو کہاں پہ بیٹھنا چاہیے, کس کو کس وقت پانی ملے گا اور کس کو کس وقت چائے ملے گی. اور آپ لوگ سارے 10:05 پہ آئیں گے اور جو 10:05 پہ نہیں آئے گا اس کو گولی مارتی جائے گی. یہ کیا کام ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن ہے کہ وسائل کو گیونگ, جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا, اس طرح یوٹیلائز کرنا کہ ڈسپلن قائم رہے. اس میں بہت بڑی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر تھے, ایڈمنسٹریشن میں کمال کر دیا انہوں نے. وہی چیز جو ان آرگنائز تھی انہوں نے آرگنائز کر دی. بیت المال کا تصور انہوں نے دیا, انشورنس کا انہوں نے تصور دیا, ویلفیئر کا انہوں نے تصور دیا, ڈاک خانے کا تصور انہوں نے دیا, اور لڑنے والے گھوڑے اور دوسرے گھوڑے جو ہیں الگ الگ انہوں نے کیے, وزارت خزانہ بنا دی. اچھا آرگنائز کیا ایڈمنسٹریشن کہ قانون کو امپلیمنٹ کروا دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر کو اگر آپ غلط جگہ پہ لگا دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ فساد پیدا کرے گا, خراب ہو جائے گا, ٹیلنٹ خراب ہو. اب اس کا ٹیلنٹ جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پہ رکھیں آپ. اور اگر میرے اندر ایڈمنسٹریشن کی کوالٹی ہے تو مجھے ہمیشہ HR میں جانا چاہیے یا ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہیے. میں بھی ایزی رہوں گا, پوری سوسائٹی بھی ایزی رہے گی, آرگنائزیشن بھی ترقی کرے گی. آگے انوویٹرز کے نئے کام, نئی چیز بناتے ہیں. جتنے سائنٹسٹ ہیں انوویٹرز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلائی مشین ہے, اس کو 30 قسم کی سلائی مشین بنانا ہے کہ ریموٹ کنٹرول سے چلے. انوویشن ہے, نئی چیز دینی. تو بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے انوویشن. ہمارے آفسز میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جی جو انوویٹرز ہوتے ہیں, جو صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے یہ ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اس کو اس طرح کر کے اس طرح کر لیں. صاحب کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے سر. اب اس کے اندر انوویشن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس گملے کو اٹھا کے اس سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم عام لوگ عام زبان میں جو کمروں کی شکل چینج کرتے ہیں, انٹیریئر انوویٹر ہے بیسیکلی. انٹیریئر ڈیکوریٹرز انوویٹرز ہوتے ہیں سارے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے تو اس کی ویلیو چینج ہو جائے گی ساری. اب یہ انوویٹر ہے. تو اگر یہ غلط جگہ پہ ہوگا تو ڈسٹرب کرے گا, صحیح جگہ پہ ہوگا تو اس کا ٹیلنٹ کمال کر دے گا. آگے ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کا کام بھی ٹیچ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بندہ جو پروفیسر نہیں ہے لیکن بیہیویئر اس کا پروفیسروں والا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا کہ یار آج کل فحاشی اور یعنی بہت زیادہ ہے, احتیاط کیا کرو. اسے کہے کہ بھائی جان آپ کا کیا تعلق, کہتے نہیں ویسے ہی. اب وہ ٹیچ کر رہا ہے آپ. تو یہ بیسیکلی یہ ٹیلنٹ ہے ٹیچنگ کا. سارے بابے آپ دیکھتے ہیں سارے
آپ بغیر کسی آپ جا رہے ہیں تو ایک بندہ آپ کو روک کے کھڑا ہو گیا, کہنا شروع کر دیا کہ جی زرداری بڑا ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی کیوں نہیں ٹھیک؟ ایکسپلین کرنا شروع کر دیا, جیسے ٹیچرز کرتے رہتے ہیں سارے ٹوٹل. اور وہ ٹیچرز کا وہ اس کا پروفیشن ٹیچنگ ہے, غلط جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. اگر وہ ٹیچر بن جاتا یا بن جائے تو ٹھیک ہو جائے. آگے پولیٹیشین کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ پولیٹیشین کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کیا دیکھیں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. پانی مل جائے گا یار اور کسی. یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہم روز ہی کہتے ہیں, لیکن ہے کیا پالیٹکس اور پولیٹیشین کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیشین اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو جو شخص ہائی جیک کر لے وہ پولیٹیشین ہوتا ہے. لیڈر اور پولیٹیشین میں ایک فرق ہوتا ہے کہ لیڈر آپ کے ڈیسیژنز اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. پولیٹیشین یہ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیزائرز اور نیڈز کو ریڈ کر کے اس کو بلیک میل کرتا ہے آپ کو اس پہ. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے محلے میں پانی نہیں ہے, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, آپ کی ضرورت ہے پانی. پولیٹیشین ہے بندہ ہے نا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو روٹی کپڑا مکان چاہیے, میں لے کے دوں. آپ کو روزگار چاہیے, میں آپ کو پرووائڈ کروں. یہ پولیٹیشین آپ کی نیڈز اینڈ ڈیزائرز کو ریڈ کر کے ایک آدمی آپ کے ایموشنز کو بلیک میل کر کے اپنا فائدہ لے, اس کو ہم پولیٹیشین کہتے ہیں. ٹھیک, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فوراً آپ کی ڈیزائرز کو سمجھ آتے ہیں, ڈیزائرز کو سمجھ کے کرتے ہیں. جتنے سیلز مین ہوتے ہیں سب کے سب پولیٹیشنز ہوتے ہیں. وہ آپ قدم رکھتے ہیں دکان پہ, ان کو پتہ چل جاتا ہے باجی نے کیا لینا. وہ یہ سارے کہتا ہے ادھر آ جائیں جی آپ سارے چھوٹا. آپ کی ڈیزائر یا آپ کی نیڈ جو ہے اس نے ریڈ کر لی فوراً, اس میں اور آصف علی زرداری میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی ریڈ کر رہا ہے آپ کو فوراً, ریڈ کر کے اس نے کہا کہ لو جی میں کرتا ہوں, آپ لوگ نہیں کر سکے. ویسے تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں جن کو قدرت نے کوالٹی دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی نیڈز اینڈ ڈیزائرز کو فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ کے موبلائز کرتے ہیں اور اپنا فائدہ لیتے ہیں. اس میں فوکس کیا ہوتا ہے؟ اپنا فائدہ, لوگوں کا فائدہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیں آپ, لوگوں کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ لیڈر سوچتا ہے ہمیشہ. لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیسیژن اپنے قبضے میں لیتا ہے لیکن آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ. پاکستان بننے کا فائدہ قبضے میں لیتا ہے لیکن آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ. پاکستان بننے کا فائدہ قائدین کی ذات کو نہیں ہوا تھا, ہم سب کو ہوا. یہ لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ انہوں نے آزاد کیا نیلسن منڈیلا نے, اس کو اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ساؤتھ افریقہ کو ہوا. یہ فرق ہے. اور ہمارے مثلا پاکستان کے پولیٹیشین اقتدار میں آ گئے میاں نواز شریف, میاں نواز شریف کو فائدہ ہوا, ملک کو کوئی فائدہ. یہ فرق ہے اس میں پولیٹیشنز میں اور لیڈرز میں. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی لفظ لیڈر آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے ہمارا ڈیسیژن کیا لیکن بینیفٹ کس نے اٹھایا؟ ہم نے. پولیٹیشین اس نے ہماری نیڈز ہیں ڈیزائرز کو سمجھا, فائدہ کس کو ہوا؟ اس کی ذات. یہ فرق ہے. اچھا آگے فالوورز. یہ اچھا زیادہ میجر لوگ جو ہوتے ہیں فالوورز ہوتے ہیں جی, ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں, لیبرر ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیبر کرنا ٹوٹل, اور ان کو جس کام پہ آپ لگا دیں گے 9 to 5 ایگزیکٹ 9 بجے آئیں گے, سارا دن مکھی پہ مکھی مارتے رہیں گے. 5 بجے صاحب سے کہیں گے میں چلا جاؤں, وہ کہے گا نہیں جا سکتا. کہ جو ٹھیک ہے نہیں جاتا, بیٹھ گیا, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب صاحب بھول گیا تو 9 بجے تک بیٹھا ہوا سر ٹوٹل. اس کو پھر وہ کہے گا کہ چلے جاؤ, چلے جائے. اس کا کام ہی ہے. آپ نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہیں لیبرل اور فالوورز ہیں, مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں, ان کا کام ہی ہے. اس میں بے شمار ایسے ہوتے ہیں کہ پولیٹیشنز ہیں, پولیٹکس میں آ گئے, حکومت کر لیں لیکن مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں سر, کیونکہ وہ فالوور ہیں, ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے. ان کو جس کام پہ لگا دیا وہ لگے ہوئے ہیں, بس لگے ہوئے چلے جا رہے ہیں سارے ٹوٹل. تو زیادہ تر لوگ ہمیں ایسے بھی ہوتے ہیں, اور کسی بھی سوسائٹی کو یہ ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو لکیر کے فقیر ہوں. ایک لکیر پہ لگا دیا, فقیر ہیں, لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں, اور یہ ضروری ہے. ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں لکیر کا فقیر ہوں, میں کلرک ہوں جس نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ رولز ہیں, ریگولیشن ہے, اور میں نے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام کرتے رہنا ہے. اگر میں وہ ہوں تو مجھے وہ کام ضرور کرنا چاہیے.
کیونکہ میں کسی اور کام میں جاؤں گا تو میں پھنس جاؤں گا. مثلا ایک جو لکیر کے فقیر کو، کلرک کو آپ فوجی بنا دیں، کیا کرے گا؟ زندگی میں ترقی نہیں کر سکے، میکسیمم میجر پہ ریٹائر ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہی کام کر رہا ہوگا جو لکیر کے فقیر کرتا ہے نا. تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کیٹیگری کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے بعد ہم نے اس پہ آنا ہے. یہ پورے ہو گئے؟ لے جی بسم اللہ کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہوں تو اس کے سارے جو تھیم ہیں 13 پروفیشنز کے، وہ میں مزید الیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بتائیے. اچھا یہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کیا. یہ ایک کویسچن جو ہے نا بہت بڑا ہے جو آپ سے مجھ سے ابھی پوچھیں گے. ویری سمپل. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسی چیز جس میں آپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. بہت زیادہ انٹرسٹ، اور بچپن سے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد سے آپ کے اندر یہ نا انٹرسٹ ہے، کسی ایک چیز کا انٹرسٹ ہے آپ کو ڈے 1 سے. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ روز کرتے ہیں. کوئی ایک کام انسان کا ایسا ہوتا ہے جو روز کرتا ہے. کیا جی؟ کس کا؟ ابھی میں کرتا ہوں. ایک کام ایسا ہوتا ہے جس کو آپ روز کرتے ہیں اور بغیر کسی ڈائریکشن کے، بغیر کسی کے کہے ہوئے آپ ریگولر بیسس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کرتے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو آپ کو قدرت پہلے دن سے بتا دیتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ایک تو انٹرسٹ ہے اس کا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انوالو ہو جاتے ہیں آپ. کوئی ایک ایسا کام ضرور ہوتا ہے جس میں آپ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ٹائم کا احساس ہی نہیں رہتا. کوئی اور آ کے بتاتا ہے کہ رات کے 2 بج گئے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 بج گئے اور آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. تیسری اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا کام ہوتا ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو سیٹسفیکشن بہت ہوتی ہے کہ آپ نے کر لیا تو آپ کو تھکنا چاہیے لیکن آپ نے بہت ایک لمبی سانس لی، خوش ہوئے، کہا واہ واہ، اپنے آپ کو خود ہی اپنی تعریف کی شروع کر دی اور اپنے آپ کو داد دیا آپ نے. ایک چوتھی اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو انوائرمنٹ فوراً تسلیم کر لیتا ہے. مثلا گانا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یار گانا ہے تو ایک بندہ جس کی طرف سب لوگوں کی نظر چلی جائے گی بے اختیار، سب لوگ اس کی طرف مڑ کے دیکھیں. میں کہوں یار ایک سپورٹس کی ٹیم بنانی چاہیے. ایک بندہ جس کی طرف سارے لوگ ایک دم دیکھنا شروع کر دیں ود ان سیکنڈس. تو آپ کا انوائرمنٹ، آپ کے کولیگز، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے بہن بھائی آپ کے اس ٹیلنٹ کو سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں. منہ سے کہیں نہ کہیں ان کی آنکھیں ضرور تسلیم کرتی ہیں اس چیز کو. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے جس سے ہم اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر سکتے ہیں. لو جی یہ تقریر ختم ہو گئی. اگر آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی. میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک بندے میں اگر ایک سے زیادہ کوالٹیز ہیں. آپ کا نام کیا؟ فیضان، میس کمیونیکیشن سے ہوں میں. آپ نے آرٹسٹ کی بات کی تھی کہ اس کو الیبوریٹ آپ پروبلی زیادہ تب کر سکتے اگر ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آرٹسٹ میں کافی کوالٹیز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ کچھ کوالٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں تو وہ ان کی پریفرنس کرنا شروع کر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 13 ٹیلنٹس ہیں یہ ہر آدمی میں ہوں گے ضرور، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ریشو مختلف ہوگی. مثلا ہر لیڈر جو ہے وہ بزنس مین بھی ہوتا ہے لیکن بزنس اس کی پرائرٹی نہیں ہوتا. ہر لیڈر جو ہوتا ہے وہ سپورٹس مین بھی ہوتا ہے لیکن سپورٹس اس کی پرائرٹی نہیں ہوتی. وہ صرف جاگنگ کر لے گا، واک کر لے گا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. ہر جو لیڈر ہے وہ لیبرر بھی ہوگا، وہ ٹائم شیڈول ضرور بنائے گا، رولز اینڈ ریگولیشن کو ضرور فالو کرے گا. ہر جو لیڈر ہوتا ہے وہ لائر بھی ہوتا ہے، وہ کنونس ضرور کرے گا چیزوں پہ لیکن وہ لا یا کنونس کرنا لوگوں کا اس کو اپنا پروفیشن نہیں بنائے گا. ہر لیڈر کمیونیکیٹر بھی ہوتا ہے لیکن وہ اینکر نہیں بن جائے گا اور وہ پریزنٹر نہیں بنے گا، لیڈر رہے گا لیکن اس کے اندر یہ کمیونیکیشن کی کوالٹی ضرور ہوگی. ہر لیڈر آرٹسٹ ضرور ہوگا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تصویریں یا پینٹنگز بنا کے بیچنا شروع نہیں کر دے گا. کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کہیں کہ قاعدہ تو محمد علی جناح ایک پینٹر تھے، نہیں، کیونکہ وہ کرے گا ضرور لیکن اس کو لمیٹڈ رکھے گا. قائد اعظم اور صادقین میں فرق یہ ہے کہ صادقین کے اندر بھی وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں لیکن آرٹسٹ تھا. اس کا ڈومینیٹ اس کا کیا کس ٹیلنٹ نے کیا؟ آرٹ نے. تو یہ آپ نے یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ 13 کوالٹیز کو ہم 100 مارکس دیتے ہیں تو 80% جو ہے کون سی ایک کوالٹی ہے جو 80% مارکس لے جائے گی اور باقی جو انٹائر 12 ہیں وہ باقی 20% جو مارکس ہوں گے ہم ان میں تقسیم کریں گے اس کو. یہ آپ نے ڈسکور کرنا ہوتا ہے. آپ روز کام کون سا کرتے ہیں؟ آرٹ سے کچھ بھی ہو، گانا روز گاتا ہوں اور پوئٹری روز پڑھتا ہوں، میں فلم کوئی روز دیکھتا ہوں، ڈرامہ میں روز دیکھتا ہوں، ٹاک شو بھی روز سنتا ہوں. یہ نا اب ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، کسی نے گائیڈ نہیں کیا. گانے کا تو کسی نے گائیڈ نہیں کیا آج تک. کوئی نہیں، خود ہی گانا شروع کر دیا. اس کو یہ ٹیلنٹ ہے.
اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کس چیز کی حاصل کر رہے ہیں؟ کمیونیکیشن، میس کمیونیکیشن. میس کمیونیکیشن. اب آپ فرض کریں کہ جرنلسٹ بن جاتے ہیں تو آپ کو سیٹسفیکشن اس میں نہیں ہوگی کیونکہ رانگ پروفیشن میں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی رانگ پروفیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھک جاتے ہیں. ایک تو زبردستی ہم اس کو نبھا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ زبردستی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس میں، لیکن کامیابی کے ساتھ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کبھی بھی سیٹسفیکشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب مڈ کیریئر میں پہنچتے ہیں تو جمپ کر جاتے ہیں اپنے واپس اس ٹیلنٹ کی طرف جس کے لیے قدرت نے ان کو پیدا کیا تھا. پتہ یہ چلتا ہے جی کرنل محمد خان فوج میں کرنل تھے، مشہور کس سے ہوئے؟ رائٹنگ سے. اسکل کیا تھی؟ رائٹنگ کی. فوج میں کیا کرتے رہے؟ جھک مارتے رہے اور کچھ بھی نہیں ملا سوائے کرنل محمد خان کے کہ کرنل ان کے نام کے ساتھ آ گیا. جنرل شفیق الرحمان فوج میں میڈیکل ڈاکٹر، ترقی کرتے ہوئے میڈیکل کور کے وہ جنرل بن گئے، چیف بن گئے. کامیاب کس میں ہوئے؟ رائٹنگ میں. سارے حماقتیں مزید حماقتیں اس میں کتابیں لکھی ساری ٹوٹل. مشہور کس سے ہوئے؟ ٹیلنٹ کیا تھا؟ رائٹنگ کا. بائی فورس اپنے آپ کو میڈیکل پروفیشن میں لے گئے. وہاں سے کسی پھپھے نے، تائے نے، چچے نے، ماموں نے اس کو فوج میں بھرتی کروا دیا. فوج میں بھرتی ہو گئے. وہاں زور لگاتے رہے جنرل بن گئے. لیکن سیٹسفیکشن کس سے ہوئی؟ لکھنے سے، رائٹنگ سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ اب دیکھیں آپ کا جو نا بیسیکلی آرٹسٹک آپ کا ٹرینڈ ہے. آپ نے 3 چیزیں بتائیں. اس میں کہا کہ آپ نے پوئٹری سے نہیں تھکتے، آپ میوزک سے نہیں تھکتے، اور کس سے نہیں تھکتے؟ موویز کو دیکھتے ہوگا. اب آپ نے اس میں سے فیصلہ کرنا 3 میں سے کوئی ایک پروفیشن آپ نے تینوں کو میں اڈاپٹ کر لینا جو آپ کو سوٹ کرتا ہوگا بہت زیادہ. مووی میں مجھے تینوں کو کسی نہ کسی طرح کام کرنے کا موقع مل جائے گا. موسیقی بھی اس میں آ جائے گی اور پوئٹری میں بھی ڈال سکتا ہوں. تو ٹھیک آپ دیکھیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر مووی میکنگ جو ہے یا ڈائریکشن میں چلے جائیں تو آپ کی سپیڈ اتنی تیز ہوگی کامیابی کی، سکسیس کی، کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اس میں اگر آپ کی سیلری کم بھی ہوگی نا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں جی میری تنخواہ کم ہے. یہ وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں جو غلط پروفیشن میں ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کو اگر ان کے رائٹ پروفیشن میں ڈال دیا جائے تو یہ کبھی کمپلین نہیں کریں گے کہ ہمیں 7,000 روپے دیتے ہیں اور ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو دیکھیں دفتر میں ہی سوتے ہیں اور دال کھا رہے ہیں. کبھی نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنے پروفیشن میں اپنے پیشن کے ساتھ ہے. تو جب بھی آپ کمپلین کریں گے سیلریز کی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی، آرگنائزیشن کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے غلط جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. اور جب آپ کے اپنے ٹیلنٹ میں آپ آ جاتے ہیں پروفیشن میں، اس کا ہر دکھ جو ہوتا ہے نا آپ کو اس میں بھی لذت آتی ہے. آپ ہمیشہ اس کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو سیٹسفائڈ کریں. اس میں سیٹسفیکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر مٹیریل چیز جو ہوتی ہے وہ چھوٹی لگتی ہے آپ کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اسے موویز کی ڈائریکشن میں جانا ہے. ٹھیک ایزی ہو گیا. دیکھو نا کام کتنا آسان ہے اور آپ ترقی بھی بہت زیادہ کرو گے اس میں. جی وہ بیوی کو مائک دے دو یار. وہ خواتین کے اوپر رحم کھاؤ یار. اس میں آپ کی آواز ویسے ہی اتنی زبردست ہے یہاں تک آ جائے لیکن احتیاطاً مائک لے لیں. کرٹکس کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ اسپائی میں. کرٹکس کیونکہ جو جاسوس ہوتے ہیں نا ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ فوراً چیزوں کو جج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ سینس ہے کہ آپ بیسیکلی جاسوس ہیں. اوکے اب آپ نے اگر اس کے ساتھ کمیونیکیشن کو تھوڑا سا آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ جو آپ کے اندر میں نے کہا 13 ٹیلنٹس پورے کے پورے ہوتے ہیں آپ میں. اب آپ جاسوس بن گئے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کیا کریٹک سائنسز میں. ٹھیک ہے. اوکے کرٹیسائز کرنا جاسوسوں کا یہی کام ہوتا ہے نا جی. اندازہ لگانا، کرٹیسائز کرنا، لوگوں کو ایکسپلین کرنا. اس میں تھوڑی سی کمیونیکیشن آ جائے تو آپ کی سپیڈ بڑی زبردست ہو گئی. رائٹنگ کمیونیکیشن میں ہے. رائٹنگ جو ہے کمیونیکیشن، یہ کمیونیکیشن نہیں. آرٹسٹ میں بالکل الگ کر. آپ یہ اپنا سوال قائم رکھیے گا کیونکہ جب یہ آرٹسٹ کے بارے میں سوال کریں گے مجھے دوبارہ سارا تقریر کرنی پڑے گی دوبارہ. میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا یہ سارا کہ ایک آرٹسٹ رائٹر کیا ہوتا ہے اور ایک رائٹر آرٹسٹ کیا ہوتا ہے اور صرف آرٹسٹ کیا ہوتا ہے سارا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا فرق ہے اس میں لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ رائٹنگ سکل جہاں پہ بھی ہوگی، اسپیکنگ سکل جہاں پہ بھی ہوگی وہ کمیونیکیشن ہوگی. اگر آپ کمیونیکیٹ چیزوں کو نہیں کر سکتے تو نہ آپ رائٹر بن سکتے ہیں نہ آپ اسپیکر بن سکتے ہیں. یہ ٹوٹل
اب آرٹسٹ جو رائٹر ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں. ہاں جی. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ جو آرٹ اور کمیونیکیشن میں فرق کیا ہے, اس کو کریں گے نا تو یہ آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گی چیز. کوئی آرٹ اور کمیونیکیشن میں فرق کیا ہے جی؟ کوئی آپ میں سے آپ بتاؤ یار ہیرو. سر نام کیا ہے میرا تو عبید اللہ انور. کیا عبید اللہ انور اتنا مشکل نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لگ دیا گیا آپ کو, اس میں میرا قصور نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی قصور والدین کا ہوا نا سر. اچھا چلو, آرٹ اور کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے؟ سر آرٹ ہم کسی چیز کا وے کہہ سکتے ہیں, کسی چیز کو کرنے کا نہیں, پورا پروفیشن ہے. ایک پروفیشن ہے ٹھیک ہے, مگر اس یعنی کہ آرٹ ایک بڑھائی ہے, وہ اس رسم کیسے بنا رہا ہے, یہ آرٹ ہے. آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ جو بات کریں کمیونیکیشن ہے, دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا آرٹ جو ہوتا ہے نا جی, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, یہ فوراً سمجھ نہیں آتا. جب آپ کسی چیز کی کمیونیکیشن کو چھپا دیتے ہیں کسی چیز میں تو وہ آرٹ بن جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کے اندر کمیونیکیشن کو چھپا دیتے ہیں تو وہ آرٹ بن جاتا ہے. اور جب آپ اس میں سے ایکسپریشن کو بہت بولڈ کر دیتے ہیں, فوراً سمجھ آتا ہے, سیکنڈز میں ٹریول کرتے ہوئے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. تصویر جو ہے, فوٹوگراف فل کمیونیکیشن ہوتی ہے, پینٹنگ آرٹ ہوتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے آپ کو. یہ جو ایک تصویر میں, فوٹوگراف میں, اور ایک ہاتھ سے بنائے ہوئی جو شاہپارہ ہے, اس میں جو فرق ہے یہ آرٹ اور کمیونیکیشن کا فرق ہے. تصویر بولتی ہے فوراً. اچھا سر ایک کوشچن ہے آپ سے. ہاں جی سر شروع میں آپ نے یہاں پہ کوشچن کیا تھا قسمت کے بارے میں, آپ نے کہا انسان آتا ہے ساتھ میں قسمت. ہاں وہیں تک پھنسے ہوں ابھی تک. نہیں سر, ایک پروفیشن کے حساب سے, وہ پروفیشن سے میں لے کے چل رہا ہوں اس کو کہ سر وہ انسان آتا ہے قسمت ساتھ لے کر آتا ہے, قسمت ایکسپائر ہو جاتی ہے. کافی لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں قسمت بنانی پڑتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قسمت ہوتی ہے. بڑی زبردست ہم بات اس کو ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یار, پروفیشن غلط ہے کیا ہے؟ اللہ کی قسم آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, میں آپ صحیح کہہ رہا ہوں سر. ایفرٹ اور قسمت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول جو ہے, تیل, یہ قدرت نے بنایا, اس کو ڈسکور کرنا ہمارا کام ہے. ہم اس کو 10,000 سال تک ڈسکور نہیں کریں گے, تیل جو ہے وہ زمین کے اندر پڑا رہے گا ٹوٹل. قسمت جو ہے یہ وہ تیل یا پیٹرول ہے جو آپ کے اندر دفن اللہ تعالیٰ رکھتی ہے. اب اس کو اگر ہم ایفرٹ نہیں کرتے, ٹیلنٹ اندر ہی رہے گا رہے گا رہے گا, آپ کو فرسٹریٹ کرے گا, بیمار کرے گا, مر جائیں گے. اور قدرت آپ کی ذمہ داری جو قدرت نے آپ سے لینی تھی وہ کسی اور بندے کے حوالے کر دے گی. قدرت کہے گی نیکسٹ, نیا بندہ آ جائے گا اس کی جگہ. ہر چیز کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں ہے جو زمین کے اندر دفن ہے, اور ایفرٹ وہ چیز ہے جو اس کو باہر نکال رہی. ویری سمپل. قسمت جتنی بھی زبردست ہے, خوش قسمتی کتنی ہی بڑی چیز ہے, جب تک آپ اس کے ساتھ ایفرٹ نہیں لگائیں گے وہ باہر نہیں آئے گی. ویری سمپل, یہ اتنی سی بات ہے. لہذا ان دونوں کو ساتھ جوڑ کے رکھنا بڑا ضروری ہے. ٹیلنٹ قدرت نے دے دیا, کامیاب اس ٹیلنٹ کو کرنا ہماری ذمہ داری. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں, اس کے بعد وہ بڑے بڑے کام ہیں جی, وہ آپ پہ کیوں توجہ دیتا رہے کہ یہ اس نے ناک نہیں صاف کی یا منہ نہیں دھویا اس نے. اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے کام ہیں, وہ چھوٹے کاموں میں نہیں پڑتا. اس نے بس آپ کو پیدا کر دیا, بھیج دیا, اس نے کہا جاؤ یار اب کچھ کام بھی کرو. باقی کام جو ہے نا وہ آپ نے کرنا, نہیں تو آپ کا ٹیلنٹ جو ہے یا آپ کی قسمت جو ہے وہ بغیر یوٹیلائز ہوئے ختم ہو جائے گی. سید خاور حسین فرام بی بی اے آنرز. ہے کہاں پہ یار آپ؟ سر ادھر کدھر ہے؟ میں ڈر گیا اللہ کا سب پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی. کوشچن سر میرا یہ ہے کہ اگر پریورٹیز سمجھنا ہے, فار ایگزامپل سیٹسفیکشن مجھے ہوتی ہے کہ اسٹڈیز کرنا, ریڈنگ کرنا اور آگے کمیونیکیٹ کرنا. ویژن میرا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بننا ہے, سی ایس پی آفیسر ایز اے ڈی ایم جی. غلط ہے. اور تعلیم میں بزنس کی حاصل کر رہا ہوں. غلط ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کچھ سارا غلط. جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کریں. اب اس میں یہ ہے کہ ٹیلنٹس کی شیپ چینج ہو سکتی ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں آپ کہ ماڈرن ویز ہیں. مثلا یہ تھا کہ میرے اندر جو ٹیلنٹ تھا وہ رائٹنگ کا تھا, میں بیسیکلی ایک شارٹ سٹوری رائٹر, یہ ایک ناولسٹ ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن پھر میں نے کہا یار یہ بڑا فضول سا لگتا ہے کہ جو شارٹ سٹوری رائٹر ہوتے ہیں نا ہمیشہ کرایہ مانگ کے کسی سے وہ جاتے ہیں, اور ان کی جیب میں موریاں ہوتی ہیں, اور بیوی بچے سارے ناراض ہوتے ہیں اس سے. ہر کہنا شاعر ہو گیا بالکل ساری اس ٹائپ کا نا. تو میں نے کہا یار اس کو شیپ چینج کرنی چاہیے, تو میں نے اس ٹیلنٹ کو کالم کی شکل دے دی ٹوٹل. تو اب ایک خوشحال مطمئن زبردست زندگی گزار رہا ہوں سر. تو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے نا اس کا ہر دور میں ایک نئی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو آپ اگر اس کا نیا میڈیم نکال لیں اس ٹیلنٹ کے استعمال کا تو بڑا زبردست. یہ جتنے نئے گانے والے کتنے زبردست لڑکے ہیں,
اب یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک عجیب و غریب قسم کے راگ ہوتے تھے، جب وہ بندہ گانا گاتا تھا تو خود بھی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا اور سننے والوں کا بھی. تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ماڈرن میوزک کے ساتھ انہوں نے اسی اقبال کی پوئٹری کو یا وہ پرانی پوئٹری یا میر خسرو کا کلام جو آج سے 400-500 سال پہلے یا 300 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس کو انہوں نے ماڈرن میوزک کے ساتھ گایا انہوں نے. تو ایک نیا میڈیم انہوں نے تلاش کر لیا. اب یہ ہے کہ ان کی یوٹیلائزیشن ہوگی ساری. تو یہ ایک نیا طریقہ ہوتا ہے جو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے. آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو ایک نیا میڈیم دیں آپ، تو یہ ہوگا کہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، خوشحال بھی ہو جائیں گے اور مزے سے زندگی بھی گزاریں گے، سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی. سر پھر ویژن کا کیا کیا جائے؟ ویژن دیکھو جی، اگر تو آپ کا ٹیلنٹ آپ کے ویژن کو سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ آپ کا پرسیپشن غلط ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ہارمنی ہونی چاہیے. جیسے وہ لڑکا ہے نا، یہ سو رہا ہے، اٹھائے گا اس کو. آپ نے یار ڈائریکٹر بننا ہے، ڈائریکٹر سو نہیں سکتا، یاد رکھو. اچھا، تو یہ دیکھو اس نے اپنے ویژن کلیئر کر لیا، ویری سمپل. اب یہ اگر فرض کرو یہ ایک الگ ویژن میں جا رہا ہوتا، ٹیلنٹ کا دوسرا ہوتا تو یہ پھنس جاتا. یہی وہ کنفیوژن ہے جیسے میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں، جو میں اتنی دور سے آیا ہوں اس لیے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھیں اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی. سیٹسفیکشن آپ کو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے گی کبھی بھی. آخر میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا، وہ بڑی مزیدار ہے. چلیے. ایکسکیوز می سر، میرا نام محمد علی ہے، MBA پروگرام سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، وہ صرف لیڈر تھے یا پالیٹکس تھے یا دونوں؟ لیڈر تھا. دیکھیں اس نے موبلائز کر لیا نا لوگوں کو سارا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے کہا لو میں بتاتا ہوں تمہیں ایشیا کا فخر ایشیا کیسے بننا ہے، اور سب سے تو اس نے ڈیسیژنز پورے ملک کے اپنے ہاتھ میں لے لیے. سب لوگ ان کے پیچھے بھاگ پڑے. لیڈر تھا ویسے، لیکن ڈیزاسٹر ان کے ساتھ بڑا غلط ہوا. جی سر، میرا نام سمیرا ہے، فرام میسکوم. سر میرا کوشچن ہے، شاید آپ کو تھوڑا سا فنی لگے کہ آپ نے بتایا ہے آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ مجھے فنی لگے گا؟ سر میرا اندازہ ہے. نہیں تو فنی کویسچن کیوں کر رہی ہے، سیریس کویسچن کر رہی ہے. سر سیریس ہی ہے، لیکن میرے مائنڈ میں کنفیوژن ہے اس کے بارے میں. آپ نے بتایا کہ یہ جو 13 جو کوالٹیز ہوتی ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے سر. کافی سارے ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ کافی سارے لوگ آپ نے بتایا کہ ان میں یہ کوالٹیز تھی، لیکن سر کچھ ہمارے ایسے لوگ گزرے جیسے لیلا مجنو، اس طرح کے جتنے بھی لوگ گزرے. ان کا پروفیشن تھا کوئی ہے؟ نہیں سر، پروفیشن نہیں تھا. نہیں، آپ نے ٹیلنٹ کی بات بھی کی تھی ابھی. ٹیلنٹ ان کو کتنا اچھا لگا یہ دیکھ کے. آپ بڑی پاپولر ہیں ان میں. سر مطلب ہم انہیں کس کیٹیگری میں ہم انہیں کیٹیگرائز کریں کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ تھا، وہ ان کا، کیونکہ اتنا زیادہ ان کے اوپر جو لکھا گیا ہے، اتنا سب کچھ، انہیں ہم کس کیٹیگری میں کیٹیگرائز کریں؟ اچھا آپ علی، یہ لوگ آ رہے ہیں ان سے کوئی رات کو شام کے وقت سیشن میں بھی اگر انوائٹ کرنا چاہیں اس بیوی کو. اچھا ایسے ہے کہ شام کو ایک میرا سیشن ہے، یہ علی آپ کو بتائے گا، وہ ہے اس پہ لو اینڈ اسپرچولیٹی پہ، کہ بیسیکلی لو کیا چیز ہے اور اس کا اسپرچولیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایکسپلین کرنی ہے. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے، جو مطلب میں آپ کو کنفیوژن تو ہے ہم سب کے دماغ میں. تو یہ کیونکہ ایک سمپل سی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سارے جو جذبے ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہ سب کے سب ہم دنیا سے لیتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے نفرت کیسے کرنی ہے، غصہ کیسے کرنا ہے. لیکن سر ابھی آپ نے بولا تھا کہ جو ہمارے جینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایموشنز کریٹ کرتے ہیں جو ہمارے صرف 15 ایموشنز نہیں، ہمارے جو 85% جو ہمارے جینز ہیں وہ ہماری فزیک کو طے کرتے ہیں. دماغ کا سائز کتنا ہونا چاہیے سب کے کامن ہوگا. ہارٹ نے کیسے پمپ کرنا ہے، ٹک 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 ٹک، سب کی ایک جیسی ٹک 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 کی آواز آئے گی ساری. ناک، آنکھ، وہ 85% وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں ہم سب میں. ایموشنز جو ہیں وہ ان 15% میں آتا ہے، جس میں سے 7.5% میں نے کہا تھا کہ آپ کی پرسنل لائف ہے جو آپ اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور 7.5% وہ جو آپ سوسائٹی میں پروفیشن کی شکل میں کرتے ہیں. وہ جو 7.5% اپنا ہے نا آپ کے ایموشنز جس میں آتے ہیں، وہ میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا آپ کے ساتھ. ویسے ایک ان کی بات کی چھوٹا سا جواب دے دوں اگر آپ مناسب سمجھیں. یہ جتنے ایموشنز ہوتے ہیں، جتنے ریئیکشنز ہوتے ہیں، ہم سمجھنا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہم سیکھتے ہیں نفرت کیسے کرنی ہے، ہنسنا کیسے ہے. لیکن ایک ایموشن ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں آسمان سے دے کے بھیجتا ہے، اور وہ ایموشن ہے محبت کا ایموشنز. یہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ ایک جذبہ رکھ کے تو اس کو پیدا کرتا ہے. یہ واحد ایموشنز ہوتا ہے جو ہم آسمان سے لے کے زمین پر آتے ہیں. اب اور یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے. وہ محبت کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ اس کو دے کے زمین پہ بھیج دیتا ہے. ہم ساری زندگی کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ تلاش بیسیکلی اللہ کے ساتھ وہ رابطہ ہوتا ہے جس کو ہم دنیا میں تلاش کریں. کبھی پروفیشن میں کرتے ہیں، کبھی دوسرے لوگوں میں کرتے ہیں، کبھی دولت میں اس کو استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم ریڈنگ میں، کبھی ہم میوزک میں تلاش کرتے ہیں. لیکن کسی بھی جگہ ہمیں ہماری روح مطمئن نہیں ہوتی. روح ہماری اس وقت مطمئن ہوتی ہے
کہ جب ہماری اللہ اور انسان کے درمیان ایک ریلیشن محبت کا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم بیسیکلی خدا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں. جس دن ہمیں مل جاتا ہے ہماری روح مطمئن ہو جاتی ہے. تو یہ وہ جذبہ اللہ نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ زمین پہ جا کے مجھے تلاش کرتا رہے. تو جب ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ اس محبت کا تو یہ ایلیمنٹ ہے, لیکن ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے, تو ظاہر ہے میں نے 2-2.5 گھنٹے شام کو لگانے تھک جاؤں گا. جی میں جی اور بتائیے. سر نادیہ فرام بی ایس ایویشن. کہاں پہ آپ؟ سر جی سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو ڈسکور کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈائریکشن, کیونکہ آلریڈی ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو ہوتا ہے, لیکن بات ہے ڈائریکشن کی. تو میں ڈائریکشن کے لیے تو آیا ہوں یہاں پہ. جی میں ڈائریکشن ہی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ روز کیا کام کرتے ہیں. جی کوئی ایک کام ہوگا لازمی روز کر رہے ہیں آپ. سر میں بکس ریڈنگ کرتی ہوں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر جو ہے یہ بیسکلی آپ کی فیلڈ ہے. اس میں کس قسم کی بکس زیادہ پڑھتی ہیں آپ؟ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, جو بھی اچھے ٹاپکس پہ ہو. جیسے آپ کی میں نے بہت زیادہ پڑھی ہے 0 پوائنٹ. ٹھیک, بہت زیادہ کیسے پڑھی ہے آپ نے؟ بس پڑھ لی ہو, ایک بار ہی ہوتی تھی. آپ کی جتنے آڈیشنز اب تک آ چکے ہیں سر, مطلب ساری آپ نے, بٹ 6 پڑھی ہے آپ نے؟ سر 6 نہیں پڑھی, لیکن ساری نہ آپ پڑھی نا پھر. سر لیکن آلموسٹ مطلب میں نے اس کو کیا. اب دیکھیے یہ جو ہے نا, تو بیسیکلی آپ کی فیلڈ جو وہ ہے لٹریچر ہے, کیونکہ آپ ایک کام ریگولر کر رہے ہیں. جب بھی آپ اس فیلڈ میں جائیں گی آپ سکسیسفل بھی ہو جائیں گی اور سیٹسفائڈ بھی ہو جائیں گی. سر نہیں, ٹیلنٹ کا مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ لٹریچر ہے تو میرا انٹرسٹ ہے, لیکن میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ڈائریکشن کیسے میں اپنے لیے اسپیسیفائڈ کروں گی کہ ہاں جی مجھے اس سائٹ پہ جانا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو تسلیم کر لینا سب سے پہلے, تو وہ آپ کو خود ڈائریکشن دے دیتا, پھر وہ آپ کو ڈائریکشن لیس نہیں رہنے دیتا کبھی بھی. لیکن اگر آپ اس کو نگیٹ کرتی رہیں گی یا کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی ڈائریکشن نہیں دے گا, آپ کنفیوژن کا شکار. آج آپ اپنے ٹیلنٹ کو تسلیم کر لیں, آپ کو ایسے زبردست آپشنز ملیں گے, آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی یہ سوچ بھی میرے دماغ میں آ گئی. ہاں جی اب بتائیے اس کے علاوہ کچھ جلدی یار میں ٹھیک. سر میرا نام محمد یوسف فرام MBA. اچھا جی, آپ نے ابھی بتایا کہ یہ لیڈر ہے جی, اس کی آواز دیکھیں. آپ نے ابھی بتایا کہ کبھی آرام نہ خود آرام بیٹھے ہوئے نہ کسی کو بیٹھنے دیا. آپ نے ابھی جو 13 پروفیشن بتائے ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں نے کچھ سلیکٹ کر لیے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ مطلب ایک بندے نے ایڈوکیٹ بننا ہے یا ایک بندے نے ٹیچر بننا ہے, ٹھیک ہے, وہ جاب کیوں نہیں حاصل کر پا رہا؟ وہ جاب مطلب اس کے اندر ٹیلنٹ تو ہے لیکن وہ اپنی منزل نہیں پا رہا. تو اس کے لیے کیا اسے سوئچ آف کر دینا چاہیے اپنی جاب؟ یہ ہے نا لیڈر, میں نے صحیح کہا نا. تھینک یو سر. دیکھو جی, ہماری جتنی کوالٹیز ہیں نا, ہماری جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو چھینا جا سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کی آنکھیں نکال سکتا ہے خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے, قتل کر سکتا ہے آپ کو, آپ کی جو دولت ہے اس کو چھین سکتا ہے, آپ کے کپڑے لے کے کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے بڑے آرام سے, اور آپ کے گھر پہ قبضہ ہو سکتا ہے, آپ کی گاڑی, آپ کا موٹر سائیکل وہ چھین سکتے ہیں. آپ کی ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ آپ کا حق غصب کیا جا سکتا ہے. پولیس کر لے گی, اسٹیٹ کر لے گی, کورٹ کر لے گی, آپ کا جو طاقتور ہمسایہ وہ کر لے گا, آپ کا دوست کر لے گا, آپ کا رشتہ دار, آپ کا والد, آپ کا بھائی, آپ کی ہر چیز پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے, سب کچھ چھینا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پہ نہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اور نہ آپ سے چھینا جا سکتا ہے, اور یہ وہ حق ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ حق نہیں چھین سکتی, اور وہ حق ہے محنت کرنے کا حق. محنت کرنے کا حق دنیا میں کوئی شخص کسی بندے سے نہیں چھین سکتا, یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ نے کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنسسٹنسی, تسلسل. کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام میں نے روز 4 گھنٹے آرگنائز طریقے سے کرنا ہے فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک, بہت جلد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ریزلٹس نکلتے نظر آئے ہیں. کوئی طور پہ کوئی بھی ٹیلنٹ جو آپ نے محسوس کر لیا, مثلا گانا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو آرگنائز کر کے روزانہ گانا ہے,
تو آپ کو چند دنوں میں اس کے ریزلٹس نظر آ جائیں گے, کیونکہ یہ وہ حق ہے جو دنیا میں کوئی بندہ آپ سے نہیں چھین سکتا. مائک دو یار دوبارہ ان کو, لیڈر ہے یہ لیڈر ہے, ان کی کبھی تسلی نہیں ہوگی, آپ دیکھیے. سر بیسکلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب تک مطلب ہم اپنی منزل کو اچیو نہیں کر پاتے تب تک ہمیں سوئچ آف کر دینی چاہیے اپنی, مطلب ڈی ٹریک ہو جائیں اپنے ٹیلنٹ سے, یا پھر ہم آج کے دور میں مطلب آج کے دور میں پھر ہم بے روزگار گھر بیٹھے رہیں. سر آپ کا نام کیا ہے؟ یوسف. سر یوسف. دیکھو یوسف, مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسیٹسفائیڈ آدمی روزگار برسے روزگار بھی ہوگا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیٹسفیکشن جو ہے مین چیز ہے آپ کی زندگی میں, یہ ذہن میں رکھو. ہماری دنیا میں جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں, جتنی بھی ایفرٹس کرتے ہیں, اس کا مقصد صرف اور صرف دو ہیں. دو مقصد کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد ہمارا زندگی میں نہیں ہے جی. ایک خوشی حاصل کرنا, ہم جو کام بھی کرتے ہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور دوسرا سکون حاصل کرنا. ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ سکون اور خوشی ہے. یہ دونوں جب چیزیں ملتی ہیں تو اس کو ہم سیٹسفیکشن کہتے ہیں. سیٹسفیکشن یہ چیز ہوتی ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس بلینز روپیز آ گئے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں کامیاب ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ اگر خوشی نہیں ہے, سکون نہیں ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہے, تو وہ پیسہ تو عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ نیو یارک میں ایک بہت بڑی اسٹریٹ ہے, وال اسٹریٹ. یہ کس نے کہا ہے سب سے پہلے, کس نے کہا؟ دیکھیے اس کے اندر اکانومی کا ٹیلنٹ ہے نا, وہ بول رہے. اچھا, وال اسٹریٹ جو ہے, وال اسٹریٹ میں دنیا کے بلینئرز ہیں, دنیا کے امیر ترین آدمی. دنیا میں ٹوٹل پیسے کتنے ہیں جی؟ ٹوٹل پیسے کتنے ہیں؟ 25 ٹریلین ڈالرز جو ہے نا پوری دنیا میں, 25 ٹریلین ڈالرز دنیا کی ٹوٹل اکانومی ہے, 25 ٹریلین ڈالرز, جس میں سے 18 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہے. ٹھیک, اور ان میں سے سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کیا ہے؟ وال اسٹریٹ. اس کو وال اسٹریٹ کہتے ہیں نیو یارک میں, جس میں یہاں پہ بلینئرز ہیں سارے کے سارے. ان سے ایک سروے ہوا تھا 2005 میں, اور ان سب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کبھی خوشی کو محسوس کیا؟ 99% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی خوشی محسوس ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں یہ ہے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت ضروری نہیں کہ آپ کو خوش کرے, خوشی دے. جب آپ اپنے رائٹ ٹیلنٹ میں ہوں گے تو آپ کم پیسوں میں بے روزگار رہ کے بھی آپ کامیاب محسوس کریں گے, اپنے آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی. اور یہی سیٹسفیکشن اور یہی آپ کا ٹیلنٹ جو ہے آپ کو مٹیریلی بھی کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور کرے گا. جتنے ایکٹر ہوتے ہیں دنیا میں, آپ دیکھیں نا, ان کی کہانیاں سنیں آپ تو پتہ چلتا ہے بڑی مزریبل لائف گزاری انہوں نے. جتنے رائٹرز ہیں مزریبل لائف گزاری, جتنے بزنس مین ہیں بہت مزریبل لائف گزاری. اب کویشچن یہ ہے کہ اگر اتنی میزریز تھی تو وہ کیوں کام کرتے رہے؟ ایک فلموں مفت کام کرتا رہا, دھوپ میں کھڑا رہا, تو اس کو 1 سال بعد بھاگ جانا چاہیے تھا وہاں سے. کیوں وہ ٹکر مارتا رہا؟ کلرک بھرتی ہو جاتا کسی جگہ, CSS کا امتحان دیتا, 17 گریڈ میں چلا جاتا, کچھ بھی کر لیتا, دکان کھول لیتا چھوٹی سی, اور اس میں کامیاب ہو جاتا. لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو ایونیو اسٹوڈیو کے سامنے 15 سال تک بارش میں, دھوپ میں, سردی میں, گرمی میں, اور اس کو رکھا. بچے چھوڑ گئے, والدین چھوڑ گئے, سب دوست چھوڑ گئے, اس کو غریب ہو گیا, فقرا ہو گیا, پیدل چلتا رہا, جوتے پھٹ گئے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اس کو 15 سال تک وہاں بٹھائے رکھا؟ ہم سب کہیں گے کہ بیوقوف آدمی ہے, اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, اس سے اچھا تھا کہ آلو چھولے کی ریڈی لگا لیتا. لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے, اس نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیا تھا. وہ جو پہچان ہے اس نے اس کو اتنی زیادہ سیٹسفیکشن دی کہ اس کو کوئی دکھ نہیں لگ رہا تھا. میرا یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان جائیں گے تو آپ کو بے روزگاری تکلیف نہیں دے گی کبھی بھی. آپ کو خوشی محسوس ہوگی, آپ سمجھیں گے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا لیکن میں نے کنٹریبیوٹ کیا, میں نے کام کیا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کے مطابق چل رہے ہیں جس کو قدرت نے. اور کسی غلط جگہ پہ ہوں گے, کسی غلط جگہ پہ, تو بہت زیادہ کامیاب ہونے کے بعد بھی شام کو آپ کی بڑی اداس گزرے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, دکھ میں چلے جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے, کچھ عرصے بعد آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا. جتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے, کامیاب ہوتے ہیں لوگ, کبھی چھوٹے غریب آدمی کو برین ہیمریج نہیں ہوا. اور بڑے آدمی کو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسیٹسفائیڈ جو لائف ہے وہ اس کو اندر سے کھا رہی ہوتی. جب وہ کھا رہی ہوتی تو وہ ایک رزلٹ نکلتا ہے کہ ایک دم نس پڑ جاتی ہے اس کی. تو سیٹسفائیڈ زندگی گزارنا آپ اسی وقت سیکھیں گے جب آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کام کریں گے. آخر میں نے کہانی سنانی اپنی جی کر دیں, دے دیں, ٹائم نہیں ہے یار.
دیکھو اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان جاؤ گے نا تو آپ کا ابا روز جوتے مارے گا تو آپ کو جوتے کھانے میں بڑا مزہ آئے گا. سمپل, ویری سمپل. اور نہیں برا نہیں لگے. یہ وہ چیز ہے جب آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی دکھ آپ کو دکھ محسوس نہیں ہوتا. ویری سمپل. اور جب آپ کو دکھ محسوس ہو رہا ہو ایک کام کرتے ہوئے تو اس کا مطلب آپ کے ٹیلنٹ نہیں ہے وہ. جتنے اسپورٹس مین ہیں ان کے سب کے والدہ نے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا, ان کو سب کو, لیکن وہ اس کے باوجود بڑے سیٹسفائڈ تھے, بڑا مزہ ہے. واپس آئے تھے رات کو منہ لٹکا کے دوبارہ, اور مار کھا کے اگلے دن صبح اٹھ کے پھر بھاگ کے گراؤنڈ میں چلے جاتے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا ڈھیٹ ہو گیا. وہ ڈھیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, اگر وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا دکھ کو, وہ سمجھتا ہے یار میں صحیح کام کر رہا ہوں. جتنے ایکٹر ہیں, جتنے رائٹرز ہیں, جتنے بزنس مین ہیں, شروع میں جب وہ 5-6 سال 10 سال کی عمر میں یہ کہتے تھے کہ میں نے دکان کھولنی, ابا جی مارتے تھے اس کو, لیکن اس مار کے باوجود وہ بڑا خوش تھا. یہ کیا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق ٹیلنٹ کی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جب آپ ڈائریکشن میں نہیں جاتے اپنی ٹیلنٹ میں تو پھر آپ کو ہر دکھ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. یہ سمپل. اچھا جی, بات یہ ہے خواجرات کہ میرا تعلق جو ہے ایک شہر ہے لالا موسا گجرات میں, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اور وہ گاؤں جو ہے وہ بیسیکلی جہالت کی وجہ سے اور دشمنیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے. تو میں اس گاؤں میں پیدا ہوا. تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ بالکل ٹوٹلی ان پڑھ تھے, انہوں نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا. اور اس میں یہ ہوا کہ میں اس گاؤں میں پیدا ہو گیا. تو اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں عموماً ان کا یہی کام ہوتا ہے گاؤں میں کہ وہ جانوروں کے پیچھے لگیں یا فصلیں کاٹیں اس قسم. تو میں تھوڑا سا بیمار تھا, میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو اب میں گھر میں اکیلا پھرتا رہتا تھا گاؤں میں. میں سب سے بڑا بچہ تھا اس پوری فیملی میں سے, میں پہلا پائنیئر تھا, اس سے پہلے کوئی بچہ ہی نہیں تھا اس میں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان کا ایک جہالت کا یہ تھا کہ ایک تو وہ اسکول کا بھی نہیں گئے, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں صرف 3 خواتین ایسی جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, باقی کسی نے قرآن مجید بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. اب جو ہمارے میرے بزرگ, میرے چچا تایا اور اس کے علاوہ ان کے کزن سب کے, ان کو صرف کلمہ آتا تھا, اور وہ کلمے سے بھی یہ کام لیتے تھے کہ جہاں انہوں نے جھوٹی گواہی دینی ہوتی تھی تو وہ کلمے کو پورا پڑھ کے پورا کر کے جھوٹی گواہی دے دیتے فوراً. تو یہ اس کو اس طرح یوٹیلائز کرتے تھے. اب اسکول بھی نہیں تھا اس گاؤں میں, تو ایک ٹیچر وہاں پہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے. تو جب وہ وہاں پہ آتا تھا تو کوئی اس کو کام کرنے نہیں دیتا تھا, اس کی وجہ وہ کہتے بچوں کو خراب کرے گا. تو وہ آتا تھا چلا جاتا تھا, آتا چلا جاتا. تو میری والدہ نے ایسے کیا کہ اس کے ٹیچر کے حوالے کر دیا مجھے. اس نے کہا ایسے آوارہ پھرتا رہتا تو اس کو وہاں پہ اس کے, تو ٹیچر نے مجھے تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کر دیا. تو میں نے الف بے اور یہ ساری چیزیں جو میں نے اس سے سیکھ لی. مین وائل یہ ہوا کہ ٹیچر صاحب چلے گئے وہاں سے, تو میرا تعلیم کا سلسلہ بھی رک گیا. پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ میرے پیرنٹس یعنی امیڈیٹ فیملی میری والدہ اور میرے والد جو تھے وہ شہر میں شفٹ ہو گئے. تو وہاں فارچونیٹلی ایسا تھا کہ جس گھر میں یہ رہ رہے تھے اس کے بالکل سامنے اسکول تھا. تو انہوں نے کہا کہ بچے نے اور کوئی کام کرنا تھی اس کو اسکول میں داخل کروا دیا. تو مجھے انہوں نے اسکول میں داخل کروا دیا. وہاں پہ بھی میں اسی طرح پڑھتا رہا, جس کو کوئی خاص کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. اس کے بعد ایک اور شہر میں شفٹ ہوئے, تو وہاں پہ بھی فارچونیٹلی بالکل سامنے اسکول تھا, اور بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ کہ میری والدہ جب مجھے چھوڑتی تھی تو میں اسٹریٹ اسکول چلا جاتا تو وہ مطمئن ہو جاتی تھی, اور میں جب وہاں سے نکلتا تھا تو مجھے وصول کر لیتی. تو اب وہاں پہ بھی فارچونیٹلی میں اسکول میں چلا گیا. اوکے, اب یہ ہوا کہ میں کیونکہ 2 کلچرز کا شکار تھا, اور جب بھی انسان 2 کلچرز کا شکار ہوتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ قدرتی ایک سسٹم ہے کہ جب آپ 2 کلچرز میں پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کے اندر سیڈنس آ جاتی. میں اداس بچہ تھا, میری کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی کلاس میں, اور خاموش رہتا تھا, سائڈ پہ بیٹھتا تھا, اور بڑا اپنے آپ کو کمزور سا محسوس کرتا تھا, کیونکہ میں گاؤں سے بھی تھا اور شہر سے بھی تھا, 2 کلچرز کا شکار تھا. تو اس میں سے میں نے سوچا کہ اس خاموشی جو ہے یا اداسی ہے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. تو میرا ایک دوست بن گیا کوئی لڑکا, اسے کہانی کی کتابیں لا کے دینی شروع کر دی. میں نے وہ کہانی کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی, مجھے اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا ٹوٹل. اب میں نے سوچا کہ یار میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو نیچر نے گائیڈ کیا کہ مجھے یہ ساری کہانیاں یاد بھی ہونی چاہیے. تو میں اس کو یاد کرنا شروع کر دیا, ساری کہانیاں, گل بکولی کی کہانی تھی ساری ٹوٹل اس طرح. اچھا, مین والے ایسے ہوا کہ وہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے نا, غلط پوسچر میں پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھیں خراب ہو گئی اور اینک لگنی تھی. اب 8ویں کلاس میں تھا. تو میرے پیرنٹس جو تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی بچے کی نظر خراب ہو سکتی. انہوں نے کہا نہیں, اس کو اینک لگانے کا شوق ہے سارا ٹوٹل. تو میں جب بھی کہتا تو وہ مجھے مارتے تھے, کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا. ٹھیک, اچھا ایک تو یہ ہوا. پھر میں گجرات گیا خود زندگی میں پہلی مرتبہ, اور وہاں سے میں نے اینک لی
NAC लगवाई अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे करके. अब मैं NAC ये लगाता था कि मैं जब घर आता था तो उसको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में बंद कर देता, छुपा देता था, और जब मैं बाहर निकलता था तो मैं उसको इस्तेमाल. मैं 6-7 साल NAC इस तरह इस्तेमाल करता रहा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि किसी बच्चे की नज़र भी ख़राब हो सकती. मीनवाइल किसी मेरे वालिदैन को ये किसी ने बता दिया कि ये कहानियाँ की किताबें जो पढ़ रहा है सारी की सारी ख़राब होती, गलत होती, तो इसके इखलाक को बचाया जाए. तो अब होता ये था कि मुझे पैसे वो बहुत ज़्यादा देते थे, कि खुशहाल लोग थे बहुत मेरे पेरेंट्स. तो मैं जितनी किताबें ख़रीदता था तो उसमें उन्होंने एक साइज़ मुतय्यन किया कि जो बड़े साइज़ है, A4 साइज़ जिसको कहते हैं, वो अच्छी किताब है, वो सिलेबस की किताब. जिसका साइज़ ज़रा छोटा है वो ख़राब है सारे. तो वो साइज़ की बेस पे वो फ़ौरन अंदाज़ा लगाते, सुबह वो बैग निकालते और उसमें जितनी छोटी किताबें होती थी उनको जला देते, और जो बड़ी किताबें होती थी उनको रहने देते. अब उसमें बेशुमार जो जिनको हम खलासे कहते हैं या इस किस्म की किताबें होती हैं जो की बुक्स होती हैं साथ, तो वो सारी जला दी जाती थी. और मैं कहता रहता था कि ये बड़ी ठीक किताब है, लेकिन को मानते नहीं, तो कहता नहीं ये कैसे हो सकता है टोटल. अच्छा, ये अब उसका मैंने हल ये निकाला था कि मैं रात को मोमबत्ती लगा के छुप के तो मैं पढ़ता रहता किताबें. और क्लास में ये होता था कि मैं बड़ी किताब के अंदर छोटी किताब रख के पढ़ता रहता, टीचर को पता ही नहीं चलता, वो कहता बड़ा मासूम बच्चा ही सारे टोटल. मैट्रिक तक जो है ना मैं सारा लिटरेचर पढ़ गया, और उसमें रशियन लिटरेचर, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, चेखोव, जो उर्दू ट्रांसलेशन उस वक्त आती होती थी, वो इंग्लिश लिटरेचर जिसकी ट्रांसलेशन हुई थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. उसकी वजह ये थी कि मुझे इंग्लिश का टीचर ही नहीं मिला था कोई, टिल यूनिवर्सिटी कोई बंदा नहीं था, सारे माशाल्लाह मेरे जितने नालायक थे. तो मैं उसको जो चीज़ थी ना मैं सारी की सारी पढ़ गया. अच्छा, वो पढ़ने में ना कोई उसी दौरान एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो गई मेरी, कि मैं पूरा याद कर लेता था. मुझे पूरी किताबें याद हो गई थी, आधी किताबें मैं फर बोलना शुरू कर देता था सारी, क्योंकि उसको वो मेमोराइज कर लेता था चीज़ों को. अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने मिडिल कर लिया, कोई पता नहीं था कौन से सब्जेक्ट रखे. मैट्रिक कर लिया, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया कि क्या करना है, कर लिया. उसके बाद मैंने FSC में दाखिला ले लिया. FSC में दाखिला लेने का ये था कि मैं जब कॉलेज गया तो मैंने ये देखा कि खिड़की कौन सी लंबी है, तो जिस खिड़की में लंबी थी मैं उसके पीछे खड़ा हो गया, और उसमें मुझे साइंस के फॉर्म मिल गए, और मैंने साइंस पूरा करके रख लिया. अब मेरा साइंटिफिक माइंड नहीं था, मैं उसमें फ़ेल हो गया बड़ा बुरी तरह. अब मैं वहाँ से भागा, मुझे लगा कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ये ज़रूर पता होगा कि फ़ेल होना बुरी चीज़ है सारी. तो वहाँ से मैं लाहौर चला गया. वहाँ से फिर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट रख लिए, आर्ट्स सब्जेक्ट रखे, उसमें मेरी पोजीशन आ गई बोर्ड में. फिर मैंने FC कॉलेज में दाखिला ले लिया वगैरह, मुख्तलिफ सब्जेक्ट रखता रहा, जिसमें से किसी सब्जेक्ट का किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता. लॉ कॉलेज पंजाब हिस्ट्री में दाखिला ले लिया, अब लॉ का माइंड ही नहीं था, और उसमें फ़ेल हो गया. यहाँ से मैं भाग के बावलपुर चला गया, वहाँ मैंने जर्नलिज्म में दाखिला ले लिया. अब जर्नलिज्म में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था टोटल मुकम्मल तौर. अब एक दिन ऐसे हुआ कि वहाँ पे एक खातून टीचर थी, उर्दू पढ़ाने के लिए हमें आती, बूढ़ी खातून थी सारी टोटल. उन्होंने किसी किताब का रेफरेंस दिया, तो मैंने उनसे कहा जी कि ये नहीं है, सही नहीं है. उन्होंने कहा क्यों? मैंने खड़ा होके थोड़ा सा मेमोराइज़ किया और आधी किताब सुना दी खड़े. वो बड़े हैरान हुए, सब लोगों ने ऐसे मुड़ के देखा कि ये क्या चीज़ है यार से टोटल. तो उसके बाद खातून वो मुझे ले गई अपने ऑफिस में, तो उसने कहा कि इसके अलावा आपको क्या क्या आता. मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मुझे बताइए. बंदा बताइए, टॉल्स्टॉय भाई बताइए, टॉल्स्टॉय. उसकी शॉर्ट स्टोरीज मैंने सुनानी शुरू कर दी उनको सारी टोटल. 200 फीस की मैंने ले जी, मैं इडियट, आधा इडियट मैं आपको सुना टोटल. तो वो बड़े हैरान हुई कि इसकी इतनी ज़्यादा शार्प मेमोरी है, और फिर ये रीडिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त है. फिर बुक्स में से जो चीज़ें एसेंस होता है उसको इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है. दैन उसने मुझे कहा कि आप लिटरेचर की तरफ क्यों नहीं आते. मैंने कहा जी मुझे पता नहीं है कि लिटरेचर क्या चीज़ होती. उसने कहा राइटिंग कभी की है. मैंने कहा बिल्कुल नहीं की. उन्होंने कहा आप मुमताज़ मुफ्ती को जानते हैं. मैंने कहा जी मैंने उनको पढ़ा बहुत ज़्यादा. उन्होंने कहा आप मुमताज़ मुफ्ती साहब से मिलें जाकर किसी दिन. तो उसके बाद बहरहाल मैं जर्नलिज्म में आ गया और मैंने काम शुरू कर दिया. फिर मैं मुमताज़ मुफ्ती साहब से इस्लामाबाद में मिला. उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं इंकशाफ करता हूँ, तू बड़ा राइटर है, तुम्हें नहीं पता इसका, तू लिखना शुरू कर. बहरहाल मुफ्ती साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया. मैं रजिस्ट करता रहा सर. अब जो आपसे मैंने बात जो शेयर कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि बेसिकली मेरा टैलेंट जो था वो किताब था. तो इस किताब ने मुझे उस वक्त मुझे बता दिया था कि मेरा टैलेंट क्या है, जिस वक्त दुनिया में कोई आदमी नहीं जानता था. मैं भी नहीं जानता था कि मेरा टैलेंट क्या है. तो जब मैंने अपने आप को डिस्कवर किया तो उसमें पता चला कि नेचर का फैसला तो बड़ा स्ट्रेट था. इतना स्ट्रेट था कि उसने बहुत पहले ही मुझे बता दिया था कि बेसिकली बुक रीडिंग जो है वही मेरा हॉबी भी है और वही मेरा प्रोफेशन भी है. और मैंने जितने काम करने हैं वो लिखने और पढ़ने वाले हर्फ से उसका ताल्लुक होगा टोटल. तो जब मैंने डायरेक्शन ली उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई. स्पीड बड़ी बढ़ गई कामयाबी की.
اور اس کے بعد خوشحالی اس کے ساتھ آ گئی, ایک سیٹسفیکشن آ گئی. آپ سے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا, اور یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا, وہ آپ کو ڈے 1 سے سگنل دے رہی ہوتی ہے. اور جب آپ ایک غلط پروفیشن میں ہوتے ہیں تو روزانہ دن میں 400 ایسے موقع آتے ہیں جس میں قدرت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اٹس ناٹ یور پروفیشن اینڈ دس از یور پروفیشن, کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں, اس میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ بھی قدرت کرواتی ہے ہمارے, کہ یہ شاید اپنے ڈائریکشنز میں آ جائیں. اس میں کچھ لوگ بائی ایکسیڈنٹ اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں جہاں سے ان کو سیٹسفیکشن اور کامیابی ملنا شروع ہو جاتی. کچھ لوگ ابو جہل کی طرح بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں, اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. جب وہ تسلیم نہیں کرتے تو قدرت آپ سے مایوس ہو جاتی ہے, کسی ایکسیڈنٹ میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگاتا ہے نیکسٹ, اور آپ کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے جو اس ٹیلنٹ کو لے کے چلتا ہے. میری آپ سے درخواست سمپل اتنی ہے کہ اپنے آپ کو ضرور ڈسکور کریں, کیونکہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے تو آپ کی زندگی اچھی بھی رہے گی اور کامیاب بھی رہے گی. بہت بہت مہربانی, شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. I hope this session will start a journey of self-discovery and discover your talent. Now I would like to invite Professor Dr. Zafar Iqbal, Acting Rector, to present the souvenir on behalf of Superior University, Superior Group of Colleges. Please welcome Professor Dr. Zafar Iqbal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think this was a very fruitful discussion with Joy Saab. He has told you the philosophy of life, and he was talking about two values. There are two values for human being. One is the world of values, and other is the material world. So it is your choice where you will fit in. Material world mein